کمرے میں آتے واج اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور نظر سامنے کمفرٹر میں دبک کر لیٹی زمل پڑ گئی۔ وہ ظاہر تو یہی کروا رہی تھی کہ وہ سو چکی ہے، لیکن رونے کے بعد سے اس کا جسم تھوڑا بہت ہل رہا تھا، جو زحال کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ وہ جوتے اتار کر وہیں اس کے قریب لیٹا اسے کمفرٹر سمیت کھینچ کر خود سے لگا گیا۔ کیا ہوا؟ میرا بیبی رو کیوں رہا ہے؟ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے محبت سے چور ہوتے لہجے میں بولا، لیکن وہ بس سسکتی رہی۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر زحال نے خود اس کا رخ اپنی جانب موڑا، جہاں اس کے رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں نظر آئیں۔ ارے وائفی، کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے فکر مندی سے بولا، لیکن وہ اپنی نالائکی اور کومل کی صبح والی بات پر روئی تھی۔ بتاؤ تو یار۔ اب کے بارے سے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے اوپر کرتے ہوئے پوچھا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے ڈسنے لگا۔ میں کسی کام کی نہیں ہوں، ہچکیاں لے کر بولتی زحال کو سب بہت معصوم لگی تھی۔ میرا بیبی؟ کس نے بولا یہ تمہیں بٹن لگانا آتا ہے؟ بولا ایسے جیسے کوئی توپ چلانی آتی ہو۔ ماما مجھے کو کھانا بنانا نہ آتا، وہ پھر سو سو کرتی بولی۔ تو میں کس لیے ہوں؟ تمہیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ کی خواہش بھی تو ہوگی نا اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی۔ اسے برا لگا تھا، جو کام اسے کرنا چاہیے تھا وہ کومل کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا یہ، اور نہ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا مجھے لگا کہ اپنے بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا موڈ ہے تو میں کھانے کے بجائے اپنی بیوی کو ہی کھا جاؤں گا؟ نو ٹینشن۔ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ وہ رونا دھونا بھول گئی۔ گندا ہاں بتاؤں تمہیں؟ اسے اپنے نیچے لیتا پیٹ پر گدگدی کرتا ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں اسٹاپ اٹ خان۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ وہ رکتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اسے ایسے دیکھ سوالیہ پوچھا۔ ایک بار اور بولو۔ کیا؟ یہی جو ابھی بولا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ یاد کرنے لگی کہ اس نے کیا بولا، لیکن جلدی یاد آ گیا کہ اسے خان لفظ زمل کے منہ سے پسند تھا۔ خان، اس کے منہ سے یہ نام سنتے زحال کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ جی خان کی جان۔ اس کی ٹھوڑی چومتے پیار سے بولا، آپ سچ میں مجھے کھا جائیں گے؟ اسے اپنی فکر لگی تھی جس پر زحال کا کہکہ گونجا تھا۔ دونوں کے خوشی سے بھرپور کہکے کومل کے کانوں میں سانڈ ڈیل دیتے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی مزید شدت سے رو دی۔ اب اگر 1 منٹ کے اندر تم نہ سوئی تو گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس کی دھمکی سنتے ہوئے جٹ اس کی گردن منہ چھپاتی آنکھیں موندی کچھ بعید نہ تھی وہ جنگلی یہ بھی کر گزرتا۔ زحال کمفرٹر دونوں پر ٹھیک کرتا اسے خود میں بھیجتے خود بھی آنکھیں بند کر گیا، لیکن دیر سکون سے لیٹنے کے بعد زمل کے چوہے جاگ گئے تھے۔ ابھی جی وہ آنکھیں موندے بولا۔ چوہے؟ وہ بس اتنا بولی کہ زحال کی آنکھ کھلی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالتے سوال پوچھا۔ نہیں۔ اس کی نہیں پر زحال کو خود پر غصہ آیا۔ وہ آ کر اسے کھانا تک پوچھنا بھول گیا تھا۔ تم لیٹو، میں ابھی لے کر آیا۔ اسے اچھے سے کمفرٹر میں لپیٹتے کچن میں گیا۔ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ وہ کچن میں آتے سوچنے لگا کہ کیا بنائے، تبھی ذہن میں سینڈوچ آئے۔ اس وقت وہی تھے جو جلدی بن سکتے تھے۔ وہ سینڈوچ بنانے کے لیے سامان نکالنے ہی لگا تھا جب کومل اپنے روم سے نکل کر آئی۔ وہ اپنے رب سے الیے میں بھی کومل کا دل دھڑکا گیا۔ اتنی مہارت سے کھانا بناتے اپنی حالت سے بے خبر، ماتھے پر بکھرے بال، اوپر کے 2 بٹن کھلے فولڈ کیے ہوئے کف، بلیک پینٹ پر نیوی بلو شرٹ میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے ہم نے بیوی کی اتنی کیئر کرنے والا شوہر ہے۔ ایسے میں کومل کا اس پر دل ہارنا کچھ حد تک غلط نہ تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اس تک آئی۔ پاشا کی نظر یقیناً اس پر اب تک نہیں پڑی تھی۔ میں ہیلپ کر دوں؟ اس کی دھیمی آواز پر پاشا نے مڑ کر دیکھا اور ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ نہیں، میں بنا لوں گا، سرسری سے جواب دیتے انڈا پھینکنے لگا۔ وہ سلیپ کے اس جانب آئی جس طرف وہ کھڑا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ وہ اپنا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پانی لینا تھا۔ پانی کا بہانہ کرتی اس کی دوسری جانب آئی۔ پاشا پھر سے اپنے کام پر جٹ گیا۔ وہ اپنے دماغ میں خیال بنتی وہیں کھڑی ہوئی۔ اس کا سر اچانک گھوما تھا اور وہ پاشا کی پشت سے ٹکراتی سیدھی زمین پر گری تھی۔ کومل۔ اس کے بیٹھتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے فکر مندی سے بولا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پاشا نے اس کا ہاتھ پکڑا جو سچ میں ٹھنڈا ہو رہا تھا، مطلب وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ پاشا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے روم میں لایا اور آہستہ سے بیڈ پر لٹایا۔ کومل اٹھو، اسے دھیمی آواز پکارتے پھر سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ جب وہ ہوش میں نہیں آئی تو سائڈ رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر کچھ چھونٹے اس کے منہ پر دے مارے۔ پانی لگنے پر اس کی پلکیں لرزیں اور آہستہ آنکھیں کھولے اپنے پاس بیٹھنے پاشا کو دیکھ لگی۔ اسے اتنے قریب بیٹھے دیکھ کے اس کا بازو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اسے کھینچتی جان بوجھ کر اپنے اوپر گرا گئی۔ وہ بالکل اس کے چہرے تک آیا تھا۔ اسے روم میں آئے کافی دیر ہو گئی تھی جب اس کو دیکھنے کے لیے زمل روم سے باہر آئی، لیکن وہ کچن میں نہیں تھا۔ زمل کا شک کومل کے روم کی جانب گیا، لیکن وہ پر اعتماد ہوتی اس جانب گئی کہ وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے کمرے کے سامنے آئی جس کا دروازہ کھلا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے وہ کرنٹ کھاتے ایک دم پیچھے ہوئی۔ پاشا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کالر سے پکڑے اور نوز خود پر جھکائے ہوئے تھی۔ جب اس کی نظر دروازے سے باہر کھڑی زمل پر گئی، اسے چہرے کی اڑی ہوائیاں وہ دیکھ چکی تھی اور مزید اسے قریب تر کرنے لگی۔ زمل کے لیے یہ سب قابل برداشت تھا۔ وہ چھلکتی آنکھوں کے ساتھ واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جب اچانک اسے پاشا کی آنکھوں میں لہو اترتے نظر آیا۔ وہ اس بے ساختہ اس کا کالر چھوڑ گئی۔ پاشا ایک جھٹکے میں سے دور ہوتا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسے وہ یہی شو کرواتی رہی کہ کمزوری کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ پاشا پھر بھی اس پر کڑی نظر ڈالتا روم سے باہر نکل گیا۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے کچن میں آیا اور سینڈوچ اٹھا کر اپنے روم میں
جب وہ آنکھیں بند کیے لیٹی خود کو نیند میں ظاہر کر رہی تھی۔ وائف کھانا کھا لو، اس کا کندھا ہلاتے ہلکا سا ہلاتے پیار سے بولا، لیکن وہ ٹس سے مس رہی۔ بیبی سو گئی ہو؟ اس پر تھوڑا سے جھکتے سوالیہ پوچھا، لیکن تب ایک آنسو اس کی آنکھوں کی بار توڑتا ناک پر آیا جسے زیال دیکھ چکا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کا رخ پورا اپنی جانب کیا تھا، لیکن وہ واپس سے رخ دوسری جانب موڑ گیا۔ اب کی بار زیال نے زبردستی اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور چپ چاپ اپنی ہتھیلی سے اس کا تر چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا بتاؤ؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں میری بیبی کو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے پیار سے پوچھا۔ میری جان بتاؤ تو کیا ہوا؟ اس کا مسلسل رونا زیال کو تکلیف دے رہا تھا۔ یہ کومل اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ وہ سوں سوں کرتی ناک رگڑ کر بولی، چلی جائے گی، ابھی اس کے لیے اس جگہ سے زیادہ کوئی جگہ سیف نہیں ہے۔ پیار سے سمجھایا، لیکن وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد وہ اس کو ایک سیکنڈ بھی یہاں نہ رہنے دیتی، چاہے مر جائے لیکن یہاں سے جائے۔ وہ ضدی انداز بولی، لہجہ ٹلتا۔ وائف کی بری بات زیال نے ہنوز ڈپٹا، لیکن وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ نو، میں اسے نکال دوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ صاف کرتی بیڈ سے اتری۔ وائف نو، میں نے کہا نا۔ لیکن وہ اس کی بات کو انسنا کرتی اس کے روم میں گئی جہاں وہ لیٹی شاید سو رہی تھی۔ اٹھیں آپ اور اپنے گھر جائیں۔ اس کی آواز پر کومل نیند سے بکھلا کر اٹھی یا شاید سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ کیا ہوا زمل؟ بیچارگی کی اخیر کرتی زمل کو ہی بکھلا گئی۔ آپ کو سنائی نہیں دیا؟ آپ اپنے گھر جائیں۔ لیکن وہ پھر سے دہاڑی تھی۔ وائف چلو روم میں، کہتے ہوئے زیال نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا جو پھر سے چھڑاتی اس کی جان لپکی۔ سنتا کم ہے کیا؟ اٹھیں بولتے ہوئے اس کا کمفرٹر پکڑ کر کھینچا۔ زمل آنکھ میں وہ اب چیخ پڑا تھا۔ زمل بے یقینی سے اسے دیکھ لگی۔ اسٹاپ اٹ، روم میں چلو۔ لہجہ سخت کرتے ڈپٹا۔ اب آنسو تواتر آنکھوں سے بہنے لگے اور اسے اپنی سائڈ لیتے دیکھ کومل نے مزید بیچارگی اپنے چہرے پر سجائی۔ زمل اس کی ڈانٹ سن کر چپ چاپ روم سے نکل گئی اور اپنے روم میں آتے سے کمفرٹر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ ہچکیاں الگ بند چکی تھیں۔ زیال کومل سے معذرت کرتا آہستہ سے روم میں آیا اور روم لاک کیا۔ نظر اس کے ہلتے جسم پر گئی، جسے دیکھتے وہ پاس آ کر لیٹا اور ہاتھ آہستہ سے اس کے کندھے پر رکھا جسے زمل نے کندھے سے جھٹک دیا۔ وہ ضرورت مند ہے، کیا ہوا؟ اگر ایک رات وہ یہاں رہ لے گی تو؟ نظر اس کے بالوں پر ٹکائے بھی سنجیدگی سے بولا۔ اسے خود میں برا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں زمل پر اتنی آواز بلند کی۔ وہ اب بھی روتی رہی۔ سوری، دیکھو میں کان پکڑ رہا ہوں، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈانٹا۔ اس کے دیکھے بغیر بھی وہ پوری ایمانداری سے کان پکڑے ہوئے تھا۔ جب اس نے کوئی حرکت نہ کی تو وہ قرب سے آنکھیں میتا بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا گیا۔ وہ کبھی کومل کے منہ پر زمل کو کچھ نہیں کہتا تھا اور نہ ہی کومل کو، لیکن پیچھے سے ہمیشہ اپنی بیوی کی ہی سائڈ لیتا تھا، اور اب اس کے سامنے زمل کو ڈانٹنے کا اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ایک جھٹکے میں کمفرٹر ہٹاتا اٹھا اور باہر آیا۔ کومل کے روم کا دروازہ اب تک کھلا تھا اور وہ جاگ بھی رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا دروازے تک آیا اور بنا اس کی جانب دیکھ کے اپنی بات کی، کل تمہارے لیے دوسرا اپارٹمنٹ تیار کرا دوں گا، جب تک چاہو وہاں رہ لینا۔ میں اپنی بیوی کو ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ دو ٹوک لہجے میں بولتا بنا اس کا چہرہ دیکھے باہر نکل گیا۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے ہٹ کر دیر سے کھلی۔ اٹھتے ٹائم دیکھا جہاں گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی وہ کرنٹ کھاتے اٹھی۔ آج کیسے وہ اتنی دیر تک سوتی رہی؟ اور نہ زیال نے اسے اٹھایا۔ سوچتے ہی نظر اس کی جگہ پر گئی جہاں بیڈ پر ایک بھی سلوٹ نہیں تھی، مطلب وہ ساری رات گھر نہیں آیا تھا۔ زمل ایک لمبی سانس خارج کرتی اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور لیتے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے باہر آئی، میرے سامنے کھڑی ہوتی وہ بال خشک کیا۔ جتنے دل سے تیار ہونے کا موڈ نہیں تھا، پھر بھی لائٹ پنک لپسٹک لگاتے وہ باہر آئی۔ زحل باہر بھی نہیں تھا، لیکن کومل پورے ٹھاٹ سے بیٹھی اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ ارے زمل آؤ نا، بریک فاسٹ کرو۔ اس پر نظر پڑتے دنیا بھر کی محبت سموئے ہوئے بولی۔ زمل ایک پل کو ٹھٹکی، اس قدر میٹھی چوری بننا اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنی بات رد ہوتے دیکھ کومل کو اس پر توا آیا، لیکن ضبط کرتی چائے کا مگ اٹھاتی اس تک آئی اور ساتھ والے سنگل صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اگر تم پاشا کا سو رہی ہو تو ڈونٹ وری، اسے میں بریک فاسٹ کروا چکی ہوں، ابھی گیا باہر، تمہارا ویٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا لگا۔ کون سا تم نے بنا کر دینا تھا اسے بریک فاسٹ؟ ایک ہی سانس میں بولتی ساتھ ناز بھی کر گئی۔ زمل خاموش رہی۔ اس کا کچھ دل نہیں تھا اس کے منہ لگنے کا، لیکن اس خاموشی کومل کو کھٹک رہی تھی۔ رات تمہارا ریئیکشن بہت برا تھا، پاشا نے آ کر مجھ سے معافی مانگی تھی اور یہ بھی کہا کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا میں یہیں رہوں۔ اب کے بعد زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رات تک وہ معافیاں مانگ رہا تھا اور یہاں اسے رہنے کا کہہ دیا۔ سوچتے آنکھوں میں عرق اتر آیا، لیکن وہ کومل کو نہیں دکھانا چاہتی، جس کی وجہ سے منہ پھیر گئی۔ تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو زمل بی بی؟ میرا اور اس کا رشتہ اتنا بھی نازک نہیں جو کل کی آئی بچی توڑ دے۔ لہجے میں مکاری لاتی اس پر کچھ واضح کروانے لگی۔ کس قدر ڈھیٹ ہیں آپ، ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جسے کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ حاصل تو میں کر لیتی اگر تم اس کی زندگی میں نہ آتی۔ میں پہلے اتنی کوشش نہیں کی تھی اسے پانے کی، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، پھر تم آئی۔ مجھے لگا تم بچی ہو، تمہیں نکالنا آسان ہوگا، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ بٹ ڈونٹ وری زمل بی بی، مجھے اب بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پر زمل نے سوالیہ آئی برو اچکا کر دیکھا۔ تم نے کبھی کسی بیگ سے تھوڑا اوپر وہ کالا تل دیکھا ہے؟ اس کی بات پہلے تو زمل کو سمجھ نہیں آئی، جو اس کی نظروں کو سمجھتی دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے اب تک نہیں دیکھا اس کا وہ قاتل تل، جسے دیکھتے کوئی بھی لڑکی اس پر مار مٹے، جیسے میں مار مٹی اس پر۔ زمل تم اب سوچ رہی ہوگی نا میں نے کیسے دیکھا وہ تل؟ ہاں تم بچی ہو، لیکن سمجھا دیتے ہوں وہ مرد ہے، اپنے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی عورت چاہیے ہوتی ہے، اور تم سے پہلے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چیخ پڑی۔ چپ کر جائیں، اس کا ضابطوں سے جواب دینے لگا تھا۔
اب جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی جو کسی مرد کو اپنا آپ ایسے ہی پیش کر دے۔ بولتے ہوئے لہجے میں جیسے زہر سا گھل گیا تھا، نہیں اس کے مان کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اگر سچ میں اس کا وہ دل وہاں ہوتا تو یقیناً جمل نے وہیں آج مرا ہو جانا تھا کہ اس کا شوہر اس سے پہلے کسی غیر عورت کے ساتھ اس قسم کے تعلق میں رہا ہے۔ اس کے لیے اب وہاں بیٹھنا محال تھا۔ وہ تن فن کرتی کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لا کر گئی۔ اسے اس طرح سے جاتے دیکھ کومل نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کی پیٹھ کی جانب اچھالی اور پہلا وار تو لگ گیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ کر سویا تو آنکھ دیر سے کھلی اٹھتے سب سے پہلے پاشا خیال آیا۔ اس کے سامنے تو صبح حاضری دینی تھی۔ شٹ کیا سوچیں گے، نکاح کی پہلی صبح ہی لیٹ ہو گیا، کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے۔ اپنے آپ سے سوچتا جلدی سے اٹھا اور کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جلدی سے شاور لیتے باہر آیا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں تھا۔ اپنے بال ٹاول سکھاتے پیچھے گلے میں ڈال کر کچن میں آیا۔ اس کے مطابق وہ نکاح کا شوق منا رہی ہوگی تو کہاں نکلے گی باہر، یہی سوچتے وہ اپنا ناشتہ بنانے لگا، لیکن وہ اس کی سوچ کے برعکس اپنا لونگا بایا ٹائپ فراق سنبھالتی باہر آئی، جہاں وہ کچن میں پیٹھ موڑے بریک فاسٹ بنا رہا تھا۔ مشائم کی نظر سیدھی اس کی چوڑی پشت پر گئی۔ اس نے کبھی چہرہ تو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی سوٹری سی چمکتی چوڑی پشت سے اپنی جانب دیکھتے رہنے پر مجبور کر گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے مردوں کو بغیر شرٹ کے نہیں دیکھا تھا، لیکن کسی کی جسم میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی جو یاقوت کے کسرتی بدن میں تھی۔ وہ اسی طرح دیکھتی رہی تھی جب وہ ہاتھ میں فرائی پین لیے اپنی جانب اس جانب مڑا، چونکہ نیچے تھی تو وہاں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ جب وہ آہستہ سے نظریں نیچے سے اوپر لے جاتا سامنے اسے دیکھ ٹھٹکا اور کرنٹ کی سی کیفیت میں گلے سے ٹاول نکال کر اپنا سینہ چھپا گیا اور چہرے پر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی مرد کو ایسے دیکھ؟ کہتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ کتنے ہی مردوں کو ایسے دیکھ چکے اور اسے ایسے خود کو چھپاتے دیکھ مشائم کو اچھا لگا کہ وہ مرد ہو کر ایسے خود کو چھپا رہا تھا، جیسے اسے یاقوت کی نیچر کا اندازہ ہو گیا اور اسے تنگ کرنے کا جیسے ایک بہانہ مل گیا۔ کیوں؟ میری پراپرٹی ہے، ایسے دیکھوں یا بالکل ویسے؟ اس کا بالکل ویسے یاقوت کی سمجھ میں آتے دیر نہیں لگی تھی۔ وہ ناک کے نتنے پھلاتے اپنے روم میں چلے گئے اور جلدی سے شرٹ پہن کر باہر آیا۔ میرا ناشتہ، بولتے ہوئے اوپر بیٹھی اور انداز آہستہ مانا وہ اس کا نوکر ہے اور ابھی ناشتہ حاضر کر دے گا، لیکن وہ سرے سے اس کو اگنور کرنے لگا۔ اسے جلدی جانا تھا۔ سنا نہیں میرا ناشتہ؟ اس کی جانب سے جواب نہ پا کر پھر چیخی۔ کیوں، دہیج میں نوکر لائی ہو تو بنوا لو۔ اپنی طرف سے اس کی بات کسی اور جانب پھینک کر تڑک کر بولا، تم ہو نا، کل ہی تازہ لائسنس ملا ہے۔ اس کی جانب ایک دل جلی مسکراہٹ پھینکتے ہوئے بولی، اوہ، اس حساب سے میرا ناشتہ بھی تمہیں بنانا چاہیے تھا ہے نا؟ تو کب دے رہی ہو مجھے ناشتہ بنا کر؟ زہر نہ دے دوں؟ انداز بھی زہریلا ہی تھا، تمہارا چھونا ہی کسی بھی چیز کو زہر کر دے گا۔ زہر لفظ دانت پیس کر بولتے ہوئے اپنا ناشتہ کرنے لگا، میں نے تمہیں تو نہیں چھوا تو تم کیوں زہر اگل رہے ہو؟ مانو وہ قسم اٹھا کر آئی تھی اسے تپائے رکھنے کی۔ تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا اثر ہے، چھونے کی ضرورت نہیں، تپانے میں وہ کون سا پیچھے رہتا ہے؟ تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری، بدتمیز۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ ناشتے کے ساتھ انصاف کرتا رہا۔ تمہیں احساس نامی چیز ہے یا نہیں؟ اسے خود کو اگنور کرتے دیکھ تڑک کر بولی، لیکن وہ خاموش رہا۔ وجہ صرف دیر ہونا تھی، ورنہ منہ توڑ جواب کے بجائے اس کا سیدھا اس بی بی کا منہ توڑنے کا دل کیا تھا۔ میں بھوکی بیٹھی ہوں، جیسے اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو خود سے بتانا ضروری سمجھا، تو بنا لو اٹھ کر۔ سرسری سے جواب دیتے انہوں ناشتے پر جھکا رہا۔ میں کیسے بناؤں؟ اس کے انداز پر مشائم کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے۔ ہمارے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، آپ بھی اپنی زبان والی انرجی ہاتھوں پر استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے تنزوں کی برسات اب بڑھنے لگی تھی، جسے وہ پیر پٹکتی اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ یاقوت سر جھٹک کر ناشتہ ختم کرتے اپنے واچ اور گن اٹھا کر باہر نکل گیا، لیکن دروازہ لاک کر کے ہی گیا تھا۔ اس کے جاتے وہ پھر سے باہر آئی، بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ کچن کا رخ کرتی اس جانب آئی جہاں ایکسٹرا ناشتہ بنا رکھا تھا، جسے دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی اور اسے پلیٹ میں ڈیلتے صوفے پر آئی اور آلتی پالتی مارے بیٹھ کھانے لگی۔ اسے لگا تھا وہ اس کا بچا ہوا کھانا ہے، لیکن یہ صرف وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اضافی کھانا بنا کر گیا۔ نفرت اپنی جگہ تھی، لیکن کسی عورت کو بھوکا مارنا کم سے کم پاشا کے گینگ کو گوارا نہ تھا۔ کیا ہوا؟ بہت دیر ہو گئی، آج لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں۔ اس کے آتے سب سے پہلے برلاس نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ یاقوت نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جس کی گھوری پا کر برلاس کی بتیسی چھپی۔ تبھی یاقوت کی نظر پیچھے بیٹھے پاشا پر گئی، جو اس پر ٹانگ رکھے بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ پاشا کب آئے؟ برلاس کو دیکھتے سوالیہ پوچھا۔ پاشا تو رات سے یہیں ہے اور سوئے بھی نہیں، برلاس کے بتاتے یاقوت کے چہرے پر ایک تاثر آ کر دوسرا گیا۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ گھر سے باہر آیا تھا۔ یاقوت کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، تبھی پامیر بڑی سی بندوق اٹھائے ڈیرے پر آیا، چہرے پر تھکاوٹ صاف عیاں تھی۔ کیا ہوا؟ آپ بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ برلاس کی توپ کا رخ اب پامیر کی جانب تھا۔ رات بھر پہرے پر تمہارے ابا حضور تھے، وہ بھی آگے سے تڑک کر بولتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ چاروں ایک ہی جگہ جمع ہوئے اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ پامیر تو سیدھا لیٹ ہوا، اس کا دھیان اتنا پاشا پر نہیں گیا تھا۔ منور بیگ آج اپنی بلیک منی ملک سے باہر بھیجے گا۔ پاشا کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، سوائے پامیر کے شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو کب نکلنا ہے ہمیں؟ یاقوت آگے کچھ ہوتا چوکنا ہو کر بیٹھا۔ ان کا کام تھا بڑے بڑے مگرمچھوں کو لوٹ کے ان کے سے دشمنی مول لینا۔ ان کے ایسے دشمن بن چکے تھے جو طاقت میں ان کے برابر کے ہی تھے، لیکن پاشا گینگ سے بغاوت کر کے اپنی ہستی نہیں مٹانا چاہتے تھے، اس لیے صرف تاک لگائے بیٹھے تھے موقع کے انتظار میں کب ان کو یہ الگ الگ ملے
اور وہ ان کا کام تمام کریں 3 گھنٹے تک۔ آپ بھی بجائیں گے؟ یعقوب نے سوالیہ پوچھا۔ وہ سرسری سے جواب دیتا، پھر کام پر جٹ گیا۔ اس کی سنجیدگی یعقوب کو اب کھٹکنے لگی تھی۔ وہ امیر جاگ رہا ہوتا تو فوراً پتہ چلا لیتا۔ اس کو اٹھاؤ، نکلنے سے پہلے فریش ہو لے۔ اسے کافی دیر کا سوتے دیکھ پاشا بولا، وہ سب نیند کم ہی کرتے تھے، راتوں کو جاگ جا کر اب تھوڑی نیند پر ہی ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ یہ بھانگ پی کر سوئے ہیں دیکھیں۔ ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹکتے، گردن ٹیڑھی ہوئی دیکھ بلاس بولا، اگلے 1 ہفتے تک تم پہرے پر رہو گے۔ پاشا اس کے سر پر بم پھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اونکوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ پاشا میں مذاق کر رہا تھا۔ 1 ہفتے تک جاگنے کی سزا سنتے اس کے طوطے اڑے تھے، لیکن میں سیریس ہوں۔ بولتے ہی وہ لیپ ٹاپ رکھ کر اپنی حالت درست کرتا گھر کی جانب گیا۔ لے لو مزے اب۔ یعقوب اس کی رونے والی شکل دیکھ کر مزید چھیڑتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ سارے دشمنوں میرے، اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر رو دے۔ اس کا وہ دل دیکھا ہے تم نے؟ وہ قاتل دل جس پر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار بیٹھے۔ وہ مرد ہے، اپنے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی عورت تو چاہیے ہوگی نا۔ لفظوں کا بھار اس کے اندر ابھرنے لگا تھا۔ ایک آنسو چھلک کر گال پر لڑکا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب زیال کی آواز اس کی سماعت اور سٹکائی، تمہارا اپارٹمنٹ کچھ دیر تک تیار ہو جائے گا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے کومل سے مخاطب ہوا تھا۔ اوکے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی اٹھ کر ساتھ والے روم میں چلی گئی۔ جب زیال اپنی شرٹ کا ایک بٹن کھولتے روم میں آیا، وہ اب بھی ہنوز ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اسے ایسے گمسم دیکھا اس تک آیا اور بالکل قریب بیٹھا یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ رات والی بات وہ بھلا کر گھر آیا تھا، وہ یہاں کیوں رہے گی؟ نظریں زمین پر گاڑی سندیجہ لجمولی، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے لیے یہی جگہ سیف ہے اس لیے۔ بولتے ہوئے واچ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور شریر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی شرٹ نکالیں، اس کی بات پر لو دیتی نظروں سے دیکھتے زیال کو اچھو لگا۔ وہ کتنی آرام سے شرٹ نکالنے کہہ رہی تھی جو بنا شرٹ کے اپنی آنکھیں بند کر کے پھرتی تھی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے بیگم کا موڈ پھر سے بن رہا ہے۔ وہ مزید اس پر جھکتا، شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں بولا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے بغیر سیدھی ہوتی اس کی شرٹ کی بٹن کھول لگی۔ زیال صرف اسے دیکھتا رہا جو اسے بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے بدن سے شرٹ الگ کر چکی تھی۔ نظر اس کے برنا سینے پر پڑتے آنکھیں پھیر گئی۔ کیا نہیں تھا اس میں جو کوئی عورت اسے نہ چاہے؟ خوبصورت وہ بلاغت تھا، پرسنالٹی کسی بھی لڑکی کو اٹریکٹ کر سکتی تھی، اوپر سے اتنا کیئرنگ اور لونگ۔ نہ اس کے پاس حسن کی کمی تھی، نہ دولت۔ یہ عورت تو خود اپنا آپ اسے پیش کرتی۔ کھڑی ہوں اسی کان پر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مڑے کیا؟ زیال کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا اپنا رخ بدلیں۔ اب کی بات تھوڑے سخت لہجے میں بولی۔ وہ چپ چاپ مڑ گیا، اس کی پیٹھ دیکھتے زمل ہچکچاتی دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تل ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ جسے نہ پا کر وہ تشکر امیز آنکھیں میچ گئی۔ اس کی بیگ سے تھوڑا اوپر تم نے وہ تل دیکھا ہے؟ کومل کی بات پھر سے یاد آنے پر وہ آنکھیں کھول گئی، اپنے اوپر والے ہونٹ کو دانتوں میں دباتی اپنا ہاتھ اس کی پینٹ پر لے گئی۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ ایک تو اس کی تل دیکھنا، اوپر سے اس تل کا ساتھ ہو جانا۔ اس نے پینٹ تھوڑی سی فولڈ کی تو سامنے وہ سیاہ تل اس کی دمکتی رنگت پر چمک رہا تھا۔ جتنا وہ تل خوبصورت لگ رہا تھا اتنے ہی برے طریقے سے زمل کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے 1 قدم پیچھے ہٹی۔ زیال اب تک رخ موڑے کھڑا تھا، اس کے پیچھے ہٹتے اس کی جانب مڑا، لیکن چہرے سے اڑی ہوائیاں دیکھ وہ ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھ کر فکر سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے پیاس پوچھا۔ وہ انووں کی طرح کبھی اس کا چہرہ تو کبھی اس کے سینے کو دیکھتی رہی۔ وائفی کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے۔ اسے اب زیادہ فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ مجھ سے پہلے کون تھی آپ کی زندگی میں؟ اس کے سوال پر زیال کو اچھو لگا۔ وہ کیسا سوال کر گئی تھی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم سے پہلے کون ہوگا؟ چہرہ اب بھی تھاما ہوا تھا۔ کیوں؟ جذبات تو اب میں تب بھی ہوں گے نا، کس کو استعمال کرتے رہے ہیں بتائیں؟ زیال کا ہاتھ چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ لگا، لیکن خاموش رہا۔ بولیں چپ کیوں ہیں؟ کتنی عورتوں کو اپنے بیڈ کی زینت بنا چکے ہیں، شاید کومل بھی انہی میں سے ہے، اس لیے تو پیچھے پڑی ہے آپ کے۔ آفٹر آل آپ کی قربتوں کا مزہ جو چکھ چکی ہے۔ چھناک سے کوئی ٹوٹا تھا جس کی آواز صرف زیال نے سنی تھی، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا تھا اور بہت برا ٹوٹا تھا۔ بولے نا، اسے چپ دیکھ آخر میں دھاڑی جب وہ سب تھیں تو میری زندگی کیوں کی خراب؟ اس کا بازو تھامتے جھنجھوڑ گئی، لیکن وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہا۔ آپ کی خاموشی چیخ کر بتا رہی ہے کہ آپ یہ سب کرتے رہے ہیں۔ کردار صرف عورتوں کا دیکھا جاتا ہے، مرد کچھ بھی کرے۔ وہ رو پڑی۔ ہاں، کردار کیا صرف عورت کا دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، مرد کا بھی دیکھنا چاہیے۔ کچھ مرد جو اصل میں مرد ہوتے ہی نہیں، مرد لبادہ اوڑے بیڑیے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ترازو میں ہی اصل مردوں کو بھی تول دیا جاتا ہے، کیوں ان کی غیرت اور مردانگی ان کی اوٹ میں چھپا دی جاتی ہے۔ مرد ہے تو کیا مطلب اس کا کوئی کردار نہیں؟ کتنے ہی مردوں کو ایسے ہی چھلنی کر دیا جاتا ہے جس کی آڑ میں وہ بھیڑیے بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اصل مردوں کی پہچان ان کے رویے سے پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ آگ ایک عورت کی لگائی ہوئی تھی جسے بجھانا اتنا آسان تو نہ تھا۔ وہ گھر سے باہر آتا اپنی گاڑی نکال کر بنا کسی کو بتائے زن سے اڑا لے گیا۔ پیر مسلسل گیس گیڈل پر زور دیتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی طاقت نہیں تھی، وہ اس کی بیوی کے الفاظ تھے جو اسے یہ سب کروا رہے تھے۔ سپیڈ اوور ہو رہی تھی، رستہ بالکل سنسان تھا، بالکل اس کے دل کی طرح جہاں آج برسوں پرانا زخم تازہ کر دیا تھا، اور پرانے زخم جب تازہ ہو جائیں تو نئے زخم سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، جن کا علاج تک لا علاج ہوتا ہے۔ وہ اپنے اتڑے زخم سے رسنے والے خون کو آنسوں کے ذریعے نکال دینا چاہتا تھا، لیکن آنسو تھے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، صرف اندر ہی اندر اسے تکلیف دے رہے تھے۔
وہ اپنی سوچوں میں گاڑی نہیں چلا نہیں بگا رہا تھا جب سامنے اچانک ایک گاڑی آئی۔ پاشا نے ایک دم بریک پر پاؤں رکھتے اسٹیئرنگ گھمایا جیسے اس کی گاڑی سلپ ہوئی، بہت دور تک گئی تھی، جو سامنے ایک درخت میں سیدھا جا لگی اتنی زور سے کہ گاڑی کے شیشے سیکنڈ میں ٹوٹتے، گاڑی کے اندر اور باہر بکھر گئے، جن میں سے ایک بڑا کانچ سیدھا پاشا کے بازو میں کھپ گیا تھا اور سر سیدھا اسٹیئرنگ پر اپنی اتنی قوت سے لگا کہ سوا خون کی ایک لکیر بالوں سے نکلتی ماتھے سے ہوتی بیئرڈ میں جذب ہو گئی۔ تکلیف اب بھی نہیں ہوئی تھی جب اس کی آنکھیں نیم بند ہونے لگی تھیں۔ سامنے گاڑی موجود لوگ گاڑی سے اتر کر بھاگ کر اس جانب آئے تھے۔ گاڑی کی حالت دیکھتے اندر بیٹھے شخص کے زندہ ہونے پر شک ہونے لگا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آتے دروازہ کھول کر اسے باہر نکالنے لگے اور باہر نکالتے اسے سیدھا کرنے لگے جب ان میں سے ایک کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ ابھی کیا ہوا؟ دوسرا اپنی نسواری منہ کو بسورتے تڑپ کر بولا۔ یہ پاشا ہے۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ باقی تین بھی اسی طرح کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹے تھے۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ اس کی خستہ حالت بھی ان کی حالت بری کر رہی تھی۔ ابھی یہ سچ میں پاشا ہے، لیکن یہ یہاں اس نام سے ان کو پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا کہ وہ ضرور آئے گا اور آ گیا تو پیسے کے ساتھ ساتھ جان بھی لے کر جائے گا۔ ابھی ان چاروں کی حالت بری ہو رہی تھی۔ باس کو کال ملا جلدی۔ ان میں سے ہی وہی نسواری آدمی بولا، پاگل ہے اس کے، ہم خود مار کر پیش کریں گے باس کو، خوش ہو کر ہمیں بھی خوش کر دیں گے۔ اس کے لہجے سے مکاری چھلک رہی تھی۔ اس کا بات سے باقی تین بھی اتفاق کرتے فوراً اپنی گن نکال گئے۔ انگلیاں ٹریگر پر آ چکی تھی۔ عنقریب تھا کہ وہ وہاں دھڑا دھڑ فائرنگ کی آواز گونج اٹھتی اور سامنے پڑا وجود چھلنی ہو جاتا، لیکن ان میں سے ایک بول اٹھا، رکو، اس نے بہت لوگوں کو تپایا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کی ہیں، اس کو اتنی آسان موت نہیں دیں گے، تو کیا کرنا ہے اب؟ ان میں سے ایک بڑا بیزار سا ہوتا بولا، مانو اس کو بہت جلدی ہو پاشا کی لاش دیکھنے کی، ہاکی نکال لو گاڑی سے۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا گاڑی میں سے ہاکی نکالا ہے اور باقی تین پاشا کو گھسیٹتے سڑک کے بیچوں بیچ لائے۔ سب نے ایک ایک ہاکی تھامی اور تھامتے اس پر برس پڑے۔ پہلے ضرب پر سیدھا سر پر لگی جس سے ایک خون کا فوارہ پھوٹا۔ وہ اب بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن وہ برسوں پرانے زخم کے جمے خون کو نکال دینا چاہتا تھا۔ وہی دوسری ضرب پر سر پر لگنے سے مزید خون بہنے لگا۔ وہ ایک کے بعد ایک ضرب پورے جسم پر لگانے لگے۔ نکال اب گن۔ اسی آدمی کے بولنے پر باقی تینوں نے اپنی گن نکالی۔ پہلا فائر میں کروں گا، وہی آدمی دوبارہ بولا۔ سب اس کی بات پر ہنسے تھے اور تبھی ہوا میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ وہ گن سے نکلتی سیدھی پاشا کے سینے میں لگی تھی۔ اس کا وجود تڑپ اٹھا تھا۔ تبھی پیچھے دو گاڑیاں آتی دکھائی دیں جن کی بندوق کا نشانہ یہی چار تھے، اور ان کے نشانے کچے نہیں تھے، سیدھا ان کے جسم کو چھلنی کر گئے تھے۔ وہ دونوں گاڑیاں پاشا کے بندوں کی تھیں، جن میں یاقوت، پامیر اور برلاس بھی تھے، جن کو ان کے بندوں نے پاشا کے اکیلے غصے میں نکلنے کا بتا دیا تھا۔ وہ لوگ تب بھی نکل چکے تھے، لیکن پاشا کی اوور سپیڈ کی وجہ سے وہ پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے پاشا تک پہنچے، جو اٹک اٹک کر سانسیں لے رہا تھا۔ پاشا، پاشا! یاقوت نے تقریباً چیختے ہوئے اسے پکارا، لیکن اس کے سننے کی اس ختم ہو رہی تھی۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں سے آخرکار ایک نمکین پانی کا قطرہ نکلتا کان کی لو میں جذب ہو گیا، جس کے نکلنے پر پاشا کے چہرے پر ایک اسمائل آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ پاشا اٹھیں، پاشا باس ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ پامیر کی حالت پاشا کی حالت دیکھ کر خراب ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اسے اٹھاتے گاڑی تک لائے اور اندر بٹھاتے گاڑی زن سے اڑا لے گئے۔ ہاسپٹل کا راستہ 3 منٹ والا تقریباً 10 منٹ میں طے کرتے وہ اسپتال پہنچے، جہاں پاشا جو پہچانتے پہلے تو ڈاکٹر کام گیا تھا، لیکن یاقوت کی اس کے کنپٹی پر بندوق رکھنے پر وہ خوفزدہ ہوتا فوراً اسے ICU میں شفٹ کر گیا۔ وہ تینوں ایک پیر پر کھڑے تھے۔ اندر موجود شخص میں ان کی جان بسی تھی، وہ ان کی دوسری زندگی تھا۔ وہ نہ رہا تو یہ تینوں بھی ختم ہو جائیں گے۔ برلاس ان سب میں چھوٹا تھا، ان کا لاڈلا بھائی۔ پاشا میں تو جیسے اس کی جان بستی تھی، اسے ایسے دیکھ وہ رو پڑا تھا۔ پاشا نے مار کھا کیسے لی؟ یاقوت یک ٹک زمین کو گھورتے ڈوبی سوچ میں بولا، پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی جو ان کو اتنا ڈسٹرب کر گئی۔ جمل بھابھی ٹھیک ہے؟ یاقوت کو اس کا خیال آتے سوال کیا، جس پر پامیر کے ذہن میں سیدھا کومل کلک ہوئی، اور پھر اس کی باتیں، اس کے جبڑے کی رگیں تگنی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاشا کی لائف میں اسی نے بھنگ ڈالی ہے۔ میں ابھی آیا۔ وہ اٹھ کر سیدھا اسپتال سے باہر گیا اور گاڑی میں بیٹھتا زن سے اڑا لے گیا۔ راستے میں سب گاڑیوں کو ٹیک اوور کرتے بریک سیدھا اپنے علاقے میں آ کر لگائی۔ گاڑی سے اترتے وہ پاشا کے گھر کی جانب آیا، جہاں پامیر تن فن کرتا اس تک، جہاں اندر وہ مزے سے صوف پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ پامیر تن فن کرتا اس تک آیا اور اسے بازو سے دبوچ کر سیدھا کھڑا کرتے ایک تھپڑ سیدھا اس کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی زور سے لگا کہ وہ اپنا توازن کھوتی سیدھا صوف پر گری، لیکن پامیر نے اسے دوبارہ بازو دبوچے سیدھا کھڑا کر کے دوسرے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ اب کی بار وہ سیدھا زمین پر گئی اور ہونٹ پھٹ کر خون رسنے لگا۔ اس اچانک رفتار پر وہ بوکھلا گئی تھی، لفظ جیسے دم توڑ گئے تھے۔ تمہیں سمجھایا تھا نا پاشا کی زندگی سے دور ہو، اس کے پاس زمین پر بیٹھتے اس کا بازو سختی سے دبوچے اس کے منہ پر گرایا۔ کہا تھا نا اب کی بار وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ جب اس کی آواز پر جمل سر پر دوپٹہ لیتی باہر آئی اور باہر کا منظر دیکھ ایک دم بوکھلا گئی، چہرے پر ڈر کے آثار چھلکے۔ تم نہیں آئی نا باز؟ اب کی بار اس کے سر کے بال پامیر کے ہاتھوں میں آئے، جسے وہ بے دردی سے کھینچ گیا۔ درد کی ایک لہر کومل کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب جمل آگے آتی اسے چھڑانے لگی۔ جمل کو دیکھتے وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کو چھوڑ کر ایک بات بتائیں، آپ کی اور پاشا کی کوئی بات ہوئی؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ مطلب وہ ناسمجھی سے بولی، مطلب کوئی جھگڑا؟ جمل کو پہلے عجیب لگا اسے بتانے پر، لیکن اس کی الجھن محسوس کرتا وہ پھر بولا، بتائیں بی بی سائیں، آپ کے بار لہجہ دھیما مگر سخت ہوا تھا۔ ہاں کس بات پر؟ اس کے سوال پر جمل نے نیچے پڑی کومل کو دیکھا، وہیں اس کی نظروں کے تعاقب میں پامیر نے بھی اسے دیکھا، جس سے وہ سمجھ گیا کہ اس کا انداز غلط نہیں تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ آپ کے بعد سیدھا سوال کیا، جس پر جمل تھوڑی ہچکچائی۔ بتائیں بی بی سائیں، یہ آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ اس کا اشارہ پاشا کی زندگی کی جانب تھا، لیکن جمل اس سے بے خبر تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اس سے جسمانی تعلق، پوری بات نہیں ہوئی تھی جتنا بولی وہ بھی اٹک کر بولی۔ پامیر نے خون کا نظر کومل پر ڈالی جو ٹیبل کا سہارا لی تھی، سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ جی بی بی، کون سا جسمانی تعلق پاشا نے تم سے یا تم جیسی کسی گھٹیا عورت سے رکھا؟ وہ پورا کومل کی جانب مڑا، جس پر وہ کانپ گئی۔ اس کے تھپڑ اب تک کال سلگھا رہے تھے۔ میرا کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا۔ اس کی بات پر جمل کی ہیزل آنکھیں پھٹی۔ جھوٹ! آپ نے خود صبح مجھے کہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے آتی دبی آواز میں چیخی، وہ تل میں نے دھوکے سے دیکھا تھا جب پاشا بے ہوش تھا اور میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی۔ پامیر کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف اس عورت کی نیت اور چالاکی نظر آ رہی تھی۔ جب جمل لونڈوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، وہ کتنا کچھ جھال کو کہہ چکی تھی۔ جمل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اپنے سب الفاظ پر ایک دم سے ندامت سی محسوس ہوئی، لیکن اب اس ندامت کا کیا جو کسی کی سانسیں چھین رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے آتا کومل کے بال مٹھی میں جکڑ گیا کہ وہ درد کے مارے کرا کر گئی۔ تم اتنا دور پھینکو گے نا، دوبارہ خود کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی تم۔ اس کے منہ پر اڑاتے مزید اس کے پسینے چھوٹے۔ خان کہاں ہے؟ ڈوبتے دل سے بولتے اس کی آنکھیں چلکی، اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اگر آپ انہیں وہ بھی سکون سے لینے دیں تو۔ اب کی بار وہ جمل کے ساتھ بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پایا تھا۔ آدھی غلطی جمل کی بھی تھی، اس عورت کی مکاریاں جاننے کے باوجود اس نے اپنے شوہر پر شک کیا جو انجانے میں اس کے دل کے کسی اور ہی کونے پر جا لگا تھا۔ اس کی بات پر جمل ٹھٹکی، اسے اب اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ مطلب لفظ گہری کھائی سے آیا تھا۔ گولی لگی ہے ان کو؟ اس کی بات سنتے جمل نے بے اختیار صوفہ تھاما تھا۔ پامیر آگے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، تبھی وہ کومل کو بالوں سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر اپنی گاڑی تک لے کر گیا، لیکن پاشا کو گولی لگنے کا سن کر سکتے میں وہ بھی چلی گئی تھی۔ پھر پامیر اسے لے کر گیا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جمل کو اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔ اب وہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ کرنے لائق ہی نہیں بچی تھی۔ بس وہ وہیں زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی، زندگی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ICU کی لائٹ بجھ گئی تھی، ساتھ ان کے چہرے بھی۔ جب ڈاکٹر ماسک اتارتا اترے منہ کے ساتھ باہر آئے، یاقوت اور بلاس ایک ہی جس میں اس تک پہنچے تھے۔ پاشا کیسے ہیں؟ یاقوت بکھلایا سا بولا تھا۔ دیکھیں، گولی دل سے تھوڑی اوپر ہی لگی تھی کندھے پر، جو ہم نے نکال دیا۔ اب ان کو بلڈ کی نیڈ ہے، آپ O نیگیٹو بلڈ کا۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یاقوت بولا، میرا O نیگیٹو ہے۔ چلیں آپ ڈاکٹر سے اپنے ساتھ لے ہی گیا، جہاں اس نے اپنا خون دیا، جتنا وہ دے سکتا تھا اس سے کئی زیادہ وہ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے منع بھی کیا، لیکن وہ اپنی گن دکھا کر زبردستی دے رہا تھا، جس کے بعد کتنی دیر وہ لوگ باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ پامیر اسے ایک سنسان جگہ لایا تھا جو بالکل ایک ویران جزیرہ تھا، جہاں نہ کوئی بندہ تھا اور نہ بندے کی ذات، یہاں تک کہ چرند پرند بھی بہت مشکل سے آتے ہوں گے۔ اس نے گاڑی ایک خستہ حالت میں موجود واقع جھونپڑی کے آگے روکی، جس سے باہر لمبی خاردار جھاڑیاں تھیں، اور جھونپڑی پر لگا دروازہ بھی کوئی اتنا اچھی حالت میں نہیں تھا۔ کومل اب تک سارے راستے سے سکتے میں رہی تھی۔ اسے پاشا کو پانا تھا، نہ کہ اسے اس حالت میں لانا، لیکن اب وہ اندر سے بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ یہ ریئیکٹ کرتی تو پامیر سیدھا اسے گولی مار دیتا۔ پہلے ہی وہ اپنی فولادی مردانہ ہاتھ کی طاقت اس کے منہ پر دکھا چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے فرنٹ سیٹ کی ڈور تک آیا اور کھولتے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچا تھا اور کھینچتی چلی گئی۔ اسے ایسی گھسیٹتی وہ اندر لایا جہاں ایک پوسیدہ حالت میں پڑا صوفہ رکھا تھا۔ سائڈ میں ایک چھوٹا سا کچن تھا جہاں ضروری کچھ برتن رکھے نظر آ رہے تھے۔ دیواروں کا رنگ و روغن بھی بہت جگہ سے اتر چکا تھا اور جالے پوری شان سے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کی حالت بھی اچھی نہیں سمجھی جا سکتی۔ تم یہاں رہو گی اب؟ پامیر کی آواز پر کومل نے ایسے نظر اٹھا کر جگہ چرچا لیا، لیکن بولنے کی ہمت جیسے جواب دے گی تھی۔ پھر بہت ہمت کرتی بولنا شروع ہوئی تو پامیر کا فون بج پڑا۔ پامیر: ہاں باس۔ یاقوت: پاشا کی طبیعت بگڑ گئی ہے؟ بولتے ہوئے اس کی خود کی آواز کانپ رہی تھی۔ پامیر خاموش رہا، اسے سمجھ نہیں آیا اس پر کیا بولے۔ دل تھا کہ کام کا رہ گیا تھا۔ یاقوت: تم جلدی پہنچ جاؤ۔ پامیر: میں ابھی آیا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کو پڑتے زرد رنگ کو دیکھ کر وہ پامیر کا ہاتھ تھام کر بولی، الگ کرنا چاہتی تھی نا ان کو، ہو رہے ہیں، وہ مبارک ہو۔ اس کا بازو ایک جھٹکے میں جھٹکتے باہر نکل گیا۔ وہ اپنا توازن کھوتی نیچے جا گری اور سر سیدھا میز کی نوک سے لگا، جہاں خون کی ایک ننھی سی بوند چمک رہی تھی۔ وہ دھاڑے مار کر روتی اپنے خود کے بال نوچنے لگی تھی، وہی ہاتھ کبھی زمین پر مارتی خود کو کوسنے لگی تھی۔ ڈونٹ وری سر، میں پیشنٹ کو بچنے نہیں دوں گا، ویسے ہی تڑپاڑ کر ماروں گا جیسے آپ نے کہا۔ ڈاکٹر اپنی پیٹھ موڑے کسی فون پر بات کر رہا تھا جب یاقوت پیچھے سے اسے بلانے آیا تھا، اور اس کی بات سنتے اس کے پیر جیسے زمین پر جم سے گئے تھے۔ دیکھیں جیلانی صاحب، وہ بندہ کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، اب اس کو کم از کم مارنے پر انعام تو بڑا رکھیں۔ بولتے وہ اپنا رخ موڑے دروازے کی جانب ہوا، جہاں یاقوت کی آنکھوں میں لہو دیکھ اس کے طوطے اڑے۔ فون ڈر کے مارے ٹوٹ کر نیچے گرا اور سامنے والا صرف ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ جب یاقوت اپنی
مغرور چال چلتا اس ڈاکٹر کا آیا اور اس کے سامنے پڑا فون اٹھا کر کان سے لگایا، دیکھو تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، مجھے صرف اس کی لاش دیکھنی ہے۔ لاش تو دیکھے گا، تیرے پورے خاندان کی کمینے۔ یاقوت کی داڑھ پر یہاں بیٹھا ڈاکٹر ہی نہیں، فون کے اس پار بیٹھا جیلانی بھی کام گیا تھا، اس کے پاس کال کٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا جسے وہ جھٹ سے کاٹ گیا۔ یاقوت کی تیش نگاہیں اب اس ڈاکٹر کی جانب تھی جو اسے دیکھ پیلا پڑ گیا تھا۔ کتے تو ڈاکٹر ہے نا، بول۔ اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا ٹیبل پر بٹھاتے اپنے سامنے کیا۔ ہاں تو مریضوں کو بچانا تیرا کام ہے اور تو یہاں اپنا ضمیر بیچ رہا ہے۔ ساتھ گن بھی نکال کر اس کی کان پٹی پر رکھی۔ اب باقاعدہ اس ڈاکٹر کے پسینے چھوٹے، گردن پر یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے ماتھے کی رگیں صاف ظاہر ہونے لگی تھیں۔ چل، اسے کالر سے گھسیٹتے سب کے بیچ سے لے کر گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی گن دیکھ کسی میں بیچ مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ برلاس کو کہہ کر ایک ڈاکٹر کی ٹیم تیار کروائی جن کو اس ڈاکٹر سمیت گاڑی میں پھینکا اور پاشا کو ایمبولینس میں کینولا لگائے آرام سے لٹایا۔ ایمبولینس چلانے والے ڈرائیور کو ایک سائیڈ کرتے اس نے خود ڈرائیور کی ساری گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تھے۔ معمر کو بھی برلاس نے وہیں بلا لیا تھا۔ سارا ہاسپٹل والا سیٹ اپ اب ڈیرے پر موجود روم میں کیا گیا تھا۔ سارے ڈاکٹر لائن میں کھڑے کانپ رہے تھے جن کی اچھے سے خاطر تواضع وہ لوگ آتے ہی کروا چکے تھے۔ اب ان تینوں میں سے ایک بھی وہاں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلا تھا۔ کیا وہ صرف گینگ کے لوگ تھے جو اپنے باس کی طبیعت خراب ہونے پر سارا ہاسپٹل اپنے ڈیرے پر اٹھا لیتے؟ نہیں، آج کوئی بھائیوں کی محبت کی مثال نہ دے وہ آ کر ان لوگوں کو دیکھ لے جو پاشا کو ایک گولی لگنے پر تڑپ اٹھے تھے، گویا اس کے ساتھ ہی ان کی سانسیں بھی نکل جائیں گی۔ اگلا دن آ چکا تھا، اگلی رات بھی آ چکی تھی، لیکن پاشا کو کوئی ہوش نہیں آئی۔ یہ کچھ میڈیسنز رانیاں آپ لا دیں۔ ایک جونیئر ڈاکٹر ہاتھ میں پرچی تھامے یاقوت تک آیا۔ جو پامیر نے لے لی، میں لے آتا ہوں۔ خیال سے جانا۔ خیال لفظ پر یاقوت کی آنکھوں میں آرک اتر آیا تھا۔ پامیر اسپات میں سر لاتا نکل گیا۔ پچھلے 2 دن سے ان میں کسی نے صحیح سے پانی تک نہیں پیا تھا، کھایا پیا تو کسی اور نے بھی نہیں تھا جو گھر پر بے سود پڑی تھی، نہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی۔ زمل اسے ہلکا سا ہوش آنے لگا جب اس کی تھوڑی سی آواز پر وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس تک آئے۔ پاشا پاشا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی جو آہستہ آہستہ آنکھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹھ جائیں یار، آپ کے بغیر ہمارا حال دیکھ لیں۔ یاقوت اس کا ہاتھ تھامتے کانپتے لہجے میں بولا۔ زمل اس کے پڑپڑاتے ہونٹوں نے پھر اس کا نام پکارا جو پہلے تو یاقوت کو سمجھ نہیں آیا لیکن دوسری بار میں آ گیا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر مل لینا ان سے۔ اس کی حالت زمل دیکھتی تو رو پڑتی اور یاقوت یہی نہیں چاہتا تھا کہ پاشا اسے روتے دیکھے ورنہ اسے تکلیف ہوتی۔ پامیر میڈیسن لے آیا تھا جن میں ایک انجیکشن بھی تھا جو آتے ساتھ ڈاکٹر نے اسے لگا دیا تھا۔ صبح تک وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ اسے ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کر باقی سب کو بھیج دے۔ یاقوت اپنی نظریں پاشا پر ٹکائے کر اخ لہجے میں بولا۔ برلاس اس کے کہے کے مطابق سب کو نکال چکا تھا سوائے اس ایک کے جو اب کھڑا کانپ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تجھے اپنا ضمیر بیچنے کا؟ چل تیرے ضمیر سمیت خرید لیا تجھے۔ کہتے ساتھ ایک فائر کی آواز کمرے میں گونجی جو اس ڈاکٹر کے ماتھے کے بیچوں بیچ لگی تھی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی لاش پہاڑوں میں پھینکو، جانور کھائیں گے تو دعا دیں گے۔ دن تک پاشا کو پوری طریقے سے ہوش آ گیا تھا۔ پامیر سوپ ریڈی کروا کر لایا تھا جو وہ پینے سے انکار کر رہا تھا۔ یار کچھ تو کھا لیں، آپ کو میڈیسن لینی ہے۔ اس نے کچھ کھایا، اس کا اشارہ وہ لوگ سمجھ چکے تھے۔ تب یہ تینوں شرمندہ ہوئے۔ ان چکروں میں وہ لوگ زمل کو بالکل ہی فراموش کر چکے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے کہتے وہ ہاتھ میں لگی جیب تقریباً کھینچتے ہوئے اتار گیا تھا۔ پاشا آپ کی طبیعت؟ یاقوت اپنی جگہ سے اٹھتے اس کندھوں سے تھام گیا جس کا سر تھوڑا سا چکرانے لگا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے ٹھیک ہوں میں۔ پاشا کے لہجے میں ناراضگی تھی جسے وہ تینوں محسوس کرتے پھر سے شرمندہ ہوئے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یاقوت ہار مانتے اسے اپنے کندھے پر ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتا باہر لایا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر تک آیا جہاں وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ آہٹ سننے پر فوراً مڑی اور دروازے پر کھڑے زیال کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ماتھے پر لگے بینڈیج اور ہاتھ میں بیلٹ بندھا دیکھ اس کا دل دھک سے رکا تھا۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا۔ ایک کی آنکھ میں اتنا سب جھیل کر بھی محبت تھی تو دوسرے کی آنکھ میں شرمندگی، ملال، ندامت۔ اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ وہ اپنا ضبط کھوتی سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی جتنے زور سے گلے لگنے کی وجہ سے پاشا درد کے مارے لب بھیج کر رہ گیا۔ یاقوت اس کے اس چہرے کو دیکھ ہی رہا تھا جب درد کی لہر اس کے چہرے پر دوڑتے دیکھ وہ زمل کو پیچھے کرنے لگا، لیکن پاشا نے آنکھوں سے اسے منع کیا اور وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک سمائل پاس کرتا وہاں سے نکل گیا جس کے جانے کے بعد وہ اپنی گرفت سے حال کی کمر پر مضبوط کرتی مزید شدت سے رو دی تھی۔ وہ تو بس اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ ایک سکون کی سانس اپنے اندر اتارتا آنکھیں موند گیا۔ ایک ہاتھ اس کے سر پر مسلسل اس کے بال سہلا رہا تھا۔ لگتا ہے ڈیلی ایک گولی کھانی پڑے گی۔ اس کی شدید رونے پر وہ چہرہ سینے سے نکالتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے رو رو کر کیا حال کر لیا تھا۔ اپنی آنکھوں کا نیزل آنکھوں کے نیچے سے ہلکے اس کی حالت بیان کر گئے تھے۔ ایک گولی مجھے بھی مار کر سارا کام۔ اس کا جملہ منہ میں رہ گیا جب وہ اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھے دیوانہ وار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایسے زخم کھانے کی عادت ہے مجھے لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی نہ عادت ہے اور نہ بنانا چاہتا ہوں۔ اپنا انگوٹھا اس کے گال پر مس کرتے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اس کی اس قدر محبت اور وہ مزید آبیدہ ہوتی اس کے سینے سے پھر سے لگ گیا اور اس کے سینے سے لگائے وہ سر اوپر کرتا شکر سے آنکھیں میر گیا۔ غلط فہمی، ایک گولی، انکار رشتہ مزید مضبوط کر گئی تھی اور
جو گٹا چھائی تھی وہ بھی ہٹ چکی تھی۔ وائفی نہ رویا کرو یار، تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے مسلسل زاروں قطار ہوتے دیکھ وہ قلب سے بولا، لیکن وہ تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں اٹھا کر بھی روم میں نہیں لے جا سکتا؟ تم اٹھا سکتی ہو مجھے تو اٹھاؤ اور روم میں چلو۔ اسے چھیڑتے ایک دل کا استعمال اس کی جانب چلی، جس پر وہ واپس سے منہ نکالتی آنسو صاف کر کے زیال کا ایک بازو اپنے کندھے پر رکھ کے سہارا دے کر روم تک لائی اور آہستہ آہستہ اسے ٹھیک کرتے بیڈ پر لٹایا۔ ان سب میں بھی وہ اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے چھیڑنے پر اس نے مکھوں کی بارش نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں اب تک ملال تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی تھی۔ اس پر کمفرٹر ڈالتے وہ باہر جانے لگی جب زیال نے اس کی کلائی تھامتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر آ گری تھی۔ اور رونا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیوانہ وار دیکھتے پوچھا، جس پر وہ اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نام میں سارے لاتی ہاں میں سارے لاگی۔ زیال کو اس کی حرکت پر ہنسی ہے لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ میرا بچہ، اس کا سر سینے پر ٹکاتے محبت سے چور لہجے میں بولا، میں نے کبھی زندگی میں کسی عورت کو وہ اپنی صفائی دینے لگا تھا جب وہ سر اٹھاتی اپنا ہاتھ اس کے اچھی لبوں پر رکھے، میں جانتی ہوں سب۔ تبھی دروازہ ناک ہوا اور یعقوب ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آئے۔ اسے دیکھ جمل اپنے کپڑے ٹھیک کرتی سیدھی کھڑی ہوئی۔ بھابھی یہ کھانا آپ دونوں کے لیے اور معذرت ان دنوں کے لیے۔ وہ شرمندہ سا ہوتا سر جھکا گیا کیونکہ پاشا اب تک ان سے ناراض تھا۔ اس کی فکر میں وہ جمل کو کیسے بھول گئے تھے۔ جمل چپ چاپ ٹرے لیتی سائڈ ہوگی جب یعقوب سر خم کرتے واپس چلا گیا۔ وہ کھانا ٹیبل پر رکھتی اندر گئی اور ایک باؤل میں پانی اور کپڑا لائی جس سے زیال کا منہ صاف کیا اور ساتھ ساتھ بھی اسے سائڈ رکھ کر وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ بیچ میں رو کر اسے دیکھنے لگا جب جمل نے ایک آئی برو اچکائی۔ تم نے کچھ نہیں کھایا نا اب تک؟ اس کے سوال پر جمل کی آنکھیں پھر سے نام ہوئیں۔ کھا لوں گی، آپ کھا لیں، کہتے وہ ہاتھ واپس سے اس کے منہ کی جانب لے گئے جب جسے چپ کرتے اس کی انگلیوں سمیت وہ منہ میں لے گیا۔ جانتا تھا اسے کھلائے بغیر وہ نہیں کھائے گی۔ اپنی انگلیوں کو اس کے منہ میں اجازت دے کو تھوڑی کسمسائی۔ ایک تو اس کی لو دیتی نظریں، اس حال میں ابھی بے شرمی کرنا نہیں بھولا تھا۔ کھانا کھانا ہے، میری انگلیاں نہیں۔ وہ مصنوعی ناراضگی چہرے پر سجاتی بولی، جس پر پاشا کو ہنسی آئی۔ میرا فیوریٹ کھانا تم ہی تو ہو، تمہیں کھانا ہے۔ اس کی بات پر وہ پھر سے جذبوز ہوئی۔ چپ کر کے یہ کھائیں، اس کے بعد میرا فیوریٹ کھانا ملے گا۔ یہ نہیں تھا باز رہنے والا۔ جمل اس حالت میں بھی مسکرا دی اور اسے مسکراتا دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے خود کو کھلاتے دیکھ خود بھی اسے کھلایا۔ ایک کے بعد ایک نوالا اس کے منہ میں دیے وقفے وقفے سے اس کا منہ بھی صاف کرتا رہا۔ جب دونوں کھا چکے تو وہ ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھنے چلے گی۔ وہ اب تک پچھلے 3 دنوں سے ایک ہی سوٹ میں تھا جو اب اسے اریٹیٹ کرنے لگا تھا اور یہ روم میں آتی جمل دیکھ چکی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وارڈروب کی جانب گئی۔ اس کے کپڑے نکالتے اس کے سامنے آئی۔ زیال اسے یکٹک دیکھ رہا تھا جب وہ کپڑے سائڈ رکھتی اس کے بالکل قریب بیٹھی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ دل تھا کہ دھڑکن کی آواز سے کان پھاڑنے کے قریب تھا۔ ایک کے بعد ایک بٹن کھولتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جسے زیال نوٹ کر گیا تھا۔ لائٹس آف کر دوں؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے بھاری ہوتے لہجے میں بولا، جس پر جذبت سی ہوتی اٹھی اور لائٹس آف کر کے واپس اس تک آئی۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی تھی جس میں کسی حد تک ایک دوسرے کا وجود ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن زیال کی خمار آنکھیں وہ خود پر تھی کہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہاتھ میں پہنا بیلٹ گلے کی جانب سے کھولنے لگی۔ بڑھتے پلوں میں اس کی کپاہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتی بیلٹ آہستہ سے نکالتی ایک جانب رکھ کے اب وہ شرٹ نکالنے لگی تھی اور اپنی ہتھیلیوں میں پسینہ پوچھتی اس کی شرٹ پیچھے کی جانب نکالنے لگی۔ اس دوران وہ مزید اس کے قریب آئی اور سینہ اور مزید اوپر اٹھا تھا۔ زیال سے اب اپنے جذباتوں پر جبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کے سینے پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا۔ شرٹ پیچھے کی جانب نکالتے اس کی ٹوٹی ہوئی بازو ہلکی سی چٹکی جس پر اس کے منہ سے ایک زبردست کرا نکلی۔ آؤٹ سی برداشت سے باہر ہوتے درد سے وہ آنکھیں زور سے میتا بیڈ گراؤنڈ پر سر ٹکا گیا۔ آئی ایم سو سوری مم، میں اب دھیان سے کروں گی۔ اس نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ خود سے پہلے سے بہت کم سپیڈ میں کرنے لگی تھی۔ شرٹ نکل چکی تھی۔ اس کے اوپر سینے پر ہاتھ لگتے ایک کرنٹ سا اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ لائٹس آن کر لو پلیز۔ اپنے سینے پر گیلی چیز محسوس کرتے التجائیہ بولا جسے وہ رد نہیں کر پائی تھی اور کھڑی ہوتی لائٹس آن کر گئی۔ گولی والی جگہ سے خون رسنے لگا تھا جو اسے مزید درد دے رہا تھا۔ جمل کے خون پر نظر پڑتے ہاتھ کانپے۔ وہ اپنی شرم میں کیا کر گئی تھی سوچتی آنکھیں پھر چلکی جو زیال دیکھ چکی تھی۔ یہاں آؤ۔ اپنے سے دور کھڑی سہمی سی جمل کو اپنے پاس بلائے جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک آئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں کو برستے دیکھ پیار سے پوچھا۔ مم، میری وجہ سے ہاتھوں کے ساتھ ہونٹ بھی کانپے۔ کچھ نہیں ہوا، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ لیکن مم میں وہ پہلے ہی اتنی چوٹیں دیکھ گھبرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، کہتے وہ اٹھنے لگا تھا جب وہ بھاگتے ہوئے ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس لائی۔ زیال اس کی سپیڈ دیکھتا اپنی ہنسی منہ میں دبا گیا۔ اب اس میں سے کارٹن نکالو۔ اس کے کہے مطابق اس نے کارٹن نکال لیا۔ اب اسے زمین پر پھینکو۔ کیا؟ اس کی بات پر جمل کو سمجھ نہیں آئی۔ میری عقل مند بیوی، اس سے یہ بلڈ صاف کرو۔ وہ خود صاف بھی کر سکتا تھا لیکن وہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بلڈ صاف کرنے لگی جو لکیر کی صورت میں بہتا پینٹ میں جذب ہونے لگا تھا۔ نیچے سے اوپر تک اپنے ہاتھ لے جاتی اس کا سینہ غور سے دیکھ لگی۔ اس کو سیکس سیبز اب جمل کو بہکا رہی تھی۔ وہ آنکھیں چراتی خون صاف کرنے پر فوکس کرنے لگی لیکن زیال اس کے چہرے کے بدلتے رنگ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس بندی کی عزت تمہاری ہے، چاہو تو لوٹ سکتی ہو۔ اس کے شریر لہجے اور بات سمجھ آتے جمل کا چہرہ سرخ انار سا ہو گیا۔ صاف اسے چھیڑ رہا تھا جس پر جمل نے ایک ہلکا سا مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ آؤٹ ظالم!
درد نہیں ہوا تھا لیکن اس کو چڑھانا تھا اور وہ چڑھتی اسے گھورنے لگی۔ کندھے کی جانب کا بلڈ صاف کرنے کے لیے وہ مزید آگے آئی، جس سے اس کی بے باک نظریں دوبارہ جمل کے دل کے مقام پر گئیں۔ اپنے جذباتوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اس کے دوپٹہ کھینچ کر ایک جانب اچھال گیا، جس پر جمل کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر گیا، لیکن وہ اس کی کلائی تھامتا اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ اس کے قریب آتی، کبھی اس کی آنکھوں میں تو کبھی اس کے ہونٹوں کو دیکھتی، اپنے اندر اٹھتے جذبات کے سمندر کو قابو کرنے لگی۔ جب اسی دوران وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتا، اس کے بالوں کو کینچے کی قید سے اظہار کر گیا۔ آپ کی چوٹ سے کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ تو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کو بے ضابط سی جمل کو اندر تک توڑ گئی تھی۔ اس کو اس حالت میں پہنچانے والی وہ تھی نمکین پانی آنکھوں میں تیرنے لگا، جیسے ضیال اپنے ہونٹوں سے باری باری چن گیا تھا۔ گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتی، دونوں کے جذبات بڑکا گئے تھے، جن سے مجبور ہوتا وہ سانسوں کو یہ ایک کر گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دونوں کے اندر محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کتنی دیر دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہیں۔ آخر میں جمل پیچھے ہٹتی، لیکن وہ دشمن جانچ کا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبائے اسے لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایسے چھوڑتے وہ پیچھے ہوئی۔ آج اپنی شرم بھلا سکتی ہو، کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اپنی بے بسی اسے دکھاتے، محبت اور بے بسی سے ملے جلے لہجے میں بولتا، اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتی، اپنے کانپتے وجود سے آگے کو ہوتی، اپنی پنکھڑی سے لب اس کی چوڑی پیشانی پر آگے اس کے لمس کو محسوس کرتے ضیال اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ پیشانی چومتی اس کے گرے جھیل سی آنکھوں تک آئی، جن کو باری باری اپنے لمس سے ٹھنڈک پہنچائی۔ پھر اس کی ستواں کھڑی ناک کو چھوتے نظر اس کے آشی لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ضیال نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی آسانی کے لیے یہ کام خود سر انجام دے دیا۔ سانسیں پھر ایک ہوئی تھی، لیکن ابھی مزید لمس بکھرنا باقی تھا۔ وہ تھوڑی پیچھے ہوتی، اس کے سورج سے چمکتے فولادی سینے پر جگہ جگہ اپنا لمس بکھیر گئی۔ سکون کی آخری یاد تھی آج ضیال خان افندی کے لیے۔ وہ سکون سے آنکھیں موندتا اپنا سر پیچھے بیڈ گراؤنڈ پر ٹکا گیا۔ اسے اتنے سکون میں دیکھ جمل کو شرارت سوجی، جس پر وہ تھوڑی سی اوپر آتی اس کی گردن پر اپنے دانت زور سے کاٹ گیا، اور وہ جو آنکھیں موندے اس کے نرم نرم لمس محسوس کر رہا تھا، اس کے دانتوں کا درد محسوس کرتے مسکرا گیا۔ جس کے بعد ایک نہیں اکٹھے 3-4 نشان اس نے اس کی گردن کی زینت بنائے تھے۔ کر لو، میں ٹھیک ہوا صرف نشان نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر گردن پر جھکی جمل کی آنکھیں پھیلی اور جھٹ پیچھے ہوئی۔ وہ میں اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ شرارت کے چکر میں کتنی بہک گئی تھی، اسے اب اندازہ ہوا۔ جب کوئی بات نہ بنی تو جلدی سے شرٹ پہنانے لگی، لیکن دوسری جانب اس کی حالت پتلی ہوتی دیکھ ضیال کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ آپ سو جائیں۔ اب اسے بیلٹ پہناتی، اس کا سر پیچھے تکیے پر صحیح سے ٹکا گئے۔ کیوں، اپنی نیت سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا چھیڑنے لگا۔ آپ سو رہے ہیں یا میں؟ آگے خود کو ہی سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے، یا تم؟ لیکن وہ بے چین ہوا تھا، کاش وہ کچھ رومانٹک سے کہہ دے، لیکن وہ تو تالا ہی منہ پر لگا کر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ آنکھیں موندتا اس کے لمس محسوس کرنے لگا۔ وہ کب سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی، بے چینیاں مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ گھر ہی نہ آیا تو اسے کتنا تنگ کیسے کرے گی؟ اس کا بدلہ تو ایسے ہی رہ جائے گا، اور پچھلے 3 دن سے لڑی بھی نہیں تھی، جو اب باقاعدہ اس کا ہاضمہ خراب کرنے لگا تھا۔ تبھی وہ تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا، ہاتھ مسلسل پیشانی سے لا رہا تھا۔ اپنی پیچھے آہٹ محسوس کرتی ہوئی جھٹ مڑی اور اسے اندر آتا دیکھ لپک کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور وہ جو اپنی دھن میں گردن چٹک رہا تھا، اسے اپنے سامنے ایسے تنے دیکھ گردن وہیں کی وہیں ٹیڑھی رہ گئی۔ کہاں تھے تم؟ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ یعقوب کو تو اس کا اندازہ دیکھ کر ہی ٹھٹک گیا، لیکن اسے جواب دیے بغیر سائڈ سے نکل گیا، اور وہ پھر سے آگے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا، کہاں آوارہ گردیاں کر کے آ رہے ہو تم؟ اب کی بار دانت پیس کر بولی۔ دماغ کی دہی نہ کرو۔ اس کی جانب دیکھ کے بغیر پھر سائڈ سے نکلنے لگا، لیکن اتنے دن بعد تنگ کرنے کا موقع ملا تھا، کیسے جانے دیتی؟ میں پورا رائتا بناؤں گی، بتاؤ کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے؟ اب کی بار انداز ایک گھریلو بیوی والا تھا۔ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ ہاں، ایک قدم آگے آتا اس پر جھک کر بولا۔ میں بیوی ہوں تمہاری؟ اسے مسلسل اپنے جانب قدم بڑھاتے دیکھ اس کی ساری اکڑ ہوا ہوئی۔ بیوی؟ آئی برو اچکاتے سوالیہ پوچھا۔ قدم اب بھی بڑھ رہے تھے، اس کا آگے بڑھتا ہر قدم مشائم کو پیچھے قدم بڑھانے پر مجبور کرتا۔ ہاں بیوی۔ وہ سیدھا دیوار سے جا لگی تھی۔ کہاں وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، کہاں وہ اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر اپنے ہاتھ رکھتا اس پر جھک کر اس کی آسان خطا کر رہا تھا۔ بیویاں صرف نگرانی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کہ بولتے بولتے رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جیسے کہ جب کہ وہ گھر آئے تو اسے پانی دیتی ہیں، کھانا تیار کر کے رکھتی ہیں، خود تیار ہوتی ہیں، شوہر کو اس کا حق دیتی ہیں۔ بولو دو گی؟ اتنی جلدی میں وہ کیا بول گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا، لیکن دوسری جانب اس کے لفظ اور اس کی گرم سانسیں پل پل میں شام کو زیر کرنی تھی۔ کتنے مردوں قریب دیکھا تھا اس نے، اس سے بھی قریب، لیکن اس کی خوشبو الگ تھی، اس کا احساس الگ تھا۔ نہیں، وہ اس خوبصورت رشتے کا احساس تھا جس کی وجہ سے دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی نظر ہونٹوں سے ہوتی اس کے سینے پر گئی، جو لمبی سانس لینے کی وجہ سے اٹھا ہوا تھا، لاہور و لگ ہوا تھا۔ پڑھتے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ دوبارہ مجھ سے اس طرح کے فضول سوال نہ کرنا، ورنہ سوال کرنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، لیکن وہ تو اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ اس کی ٹون دیکھ واپس اپنی ٹون میں آئی۔ کیوں نہ کروں؟ بیوی ہوں تمہاری، حق ہے یہ میرا۔ جسٹ شٹ اپ۔ ایک بات اپنے دونوں کان اور دماغ کھول کر سن لو، تم مجھے اپنا شوہر مانو گی، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں۔ واٹ؟ یہ کیا؟ یہ کیسی فلاسفی ہے؟
مشائم باہیں اچکاتی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے اس حال میں چھوڑتا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے ٹھک سے بند کر گیا۔ لیکن مشائم کو اس بات کا غصہ آیا کہ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر گیا۔ جاہل آدمی، وہ پوری قوت سے چیخی، لیکن وہ اپنی شرٹ نکال کر ایک جانب پھینکتا بیڈ پر دھپ سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کی بوری آنکھیں، اٹھا سینہ یا کچھ چاہ کر بھی نہیں بلا پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھتا واش روم گیا اور شاور لیتا واپس آ کر جائے نماز بچھاتا کھڑا ہو گیا۔ 2 نفل تہجد کی ادا کرتے بیٹھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں مار دوں لیکن مجھے بیک نہیں نہ دینا۔ میں پاش احسان میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں اس عورت کو اپنی بیوی ہونے کے حق نہیں دینا چاہتا۔ مجھے اس کی شر سے محفوظ رکھ لے یا رب۔ دعا مانگتے آنکھیں توڑی نم ہوئی، منہ پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا اور قمیض نکالتے سائڈ کوچ پر پھینکتا بیڈ پر آ کر دھپ سے لیٹ گیا۔ اتنے دن کی تھکاوٹ سے نیند کا غلبہ اس پر جلد ہی طاری ہو گیا تھا۔ فریش ہوتے بالوں کو ایک جوڑے کی شکل میں لپیٹتی واش روم سے نکلتے اس کی نظر زیال پر گئی، جو اپنے آپ میں ہی مسکرا رہا تھا۔ آپ کیوں اس وقت اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ مرر کے سامنے بیٹھتی ہینڈ کیئر لوشن لگاتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے اسے گھورتے پوچھنے لگی، جس پر لیٹے لیٹے اس نے اپنی گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ خوش ہونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، سو ریلیکس۔ جیسا تم سوچ رہی ہو وہ میں نہیں سوچ رہا۔ اسے اپنی بیوی کے بگڑتے موڈ کا اندازہ ہونے لگا تھا اور اس وقت کومل کا یہاں ہونا اسے مزید شک میں ڈال دیتا، لیکن یہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ جو بھی ہے اپنی بتیسی اندر کریں۔ وہ ٹپٹنے والے انداز میں بولتی تھی، حال کو مزید کیوں لگی، لیکن یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس کی دلکش اسماعیل جمل کو مزید بیکار ہی ہے۔ اوپر سے اس کے ماتھے پر بندے بینڈیج پر اس کے بکھرے بالوں ظالم کوڑے امتحان میں ڈال رہا تھا، لیکن آگے بھی وہ تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف ہونے لگا تھا۔ اپنی بیوی کی چور نگاہوں کو پکڑتے وہ کھلے دل سے مسکرایا اور جمل کا خون جلانے اس کے اندر کا جن جاگ اٹھا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اسمائل نہ کریں؟ اسے پھر سے مسکراتا دیکھ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ڈانٹنے لگی۔ کیوں نیت خراب ہو رہی ہے؟ اپنی ہنسی دباتے سنجیدہ ہوتے پوچھا، لیکن اس کی بات جمل کو اندر تک تپا گئی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ تھوڑی جذبوز ہوئی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لفظوں کو توڑتی خود کو کمپوز کرنے لگی۔ تو کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی آگے سے ضدی انداز بولا۔ آپ کو اب بھی سکون نہیں ہے؟ حالت دیکھیں اپنی۔ اس کی ٹوٹی ہڈیوں کی جانب اشارہ کرتی تڑک کر بولی، ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں پھر اس کتے کی ہڈیوں کے اتنے پرزے کروں گا نا، ساری زندگی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا پائے گا۔ اس کے چہرے پر غصے اور اپنے جذباتوں پر جبر کرنے کے ملے جلے تاثرات دیکھ جمل کی ہنسی چھوٹی۔ وہ غصے میں اب مزید حسین لگ رہا تھا۔ اب تم کیوں دانت نکال رہی ہو؟ وہ اسی طرح جلتے کڑتے بولا، ابھی آپ کو بس اس بات کا غصہ ہے کہ آپ اس وقت قربتیں نہیں بڑھا سکتے، تو تمہارے خیال سے مجھے اور کس وجہ سے غصہ آنا چاہیے؟ اس کے اس انداز پر وہ اور بھی زور سے ہنسی تھی۔ ہنس لو بچو، ٹھیک ہونے دو، سارا حساب چکتا کروں گا۔ اس کی بات پر جمل کی ہنسی کو بریک لگی۔ یہ تو سچ تھا، اپنے جذباتوں پر جبر کرنے کے بعد وہ ایک بھوکے شیر کی مانند بنتا اسے اپنے ایک سیکنڈ کا حساب چکتا کرنے والا تھا۔ وہ چپ چاپ سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور ایک تکیہ اٹھا کر بیچ میں رکھنے لگی۔ جب وہ اپنا رخ اس کی جانب موڑ گیا، یہ کیا ہے؟ آنکھوں سے گھورتے سوالیہ پوچھا۔ وہ میری نیند گہری ہے، تو بولتے بولتے رکی اور ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے مروڑنے لگی۔ تو کہیں آپ کی چوٹ نہ دکھ جائے۔ اس کی بات پر جہال کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ چپ چاپ تکیہ اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکتا اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ دوبارہ اپنے اور میرے بیچ اس تکیے کو بنا لانا، سمجھ آئی؟ اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ کو پیوست کرتے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا۔ خان رات کی خاموشی میں اس کے لبوں سے یہ نام زحال کو بے قابو کر گیا تھا۔ جن لبوں نے یہ نام لیا تھا وہ انہی کو قید کر گیا۔ وہ ایسے ہی اسے اپنی قید میں لیے گہری نیند میں چلا گیا۔ اسے پوری رات اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اب یہی ایک واحد طریقہ تھا خود کو ہلکا کرنے کا۔ وہ صبح سے کچن میں گھسی کتنے ہی انڈے شہید کر چکی تھی اور وہ ہر انڈے کی شہادت پر دور صوف پر بیٹھا افسوس کر رہا تھا۔ آج ناشتہ ملنے کی آس تو وہ چھوڑ ہی چکا تھا، کیونکہ آج ان کی ایک عدد پدی بیگم کچن میں گھسی اپنے بیمار شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ یار وافی چھوڑو، میں بنا لوں گا، ایک ہاتھ سے بھی۔ چلنے کی ہمت پورے وجود میں نہیں تھی، لیکن اسے کچن میں گھسے دیکھ بار بار فکر ہو رہی تھی کہیں وہ جلا ہی نہ لے خود کو۔ لیکن وہ اس کے ایک سنے بغیر بھی اس کا موبائل لیے یوٹیوب پر دیکھتی سوپ بنا رہی تھی۔ ابھی یہ انڈے ہی خراب ہیں، باؤل میں ٹوٹ ہی نہیں رہے۔ اتنی دیر سے کوشش کرتی آخر میں اکتا گئی۔ ویڈیو موجود شخص باؤل سے انڈے پر ضرب لگا کر انڈا توڑا تھا، جس کی دیکھا دیکھی وہ بھی ایسے ہی توڑ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، انڈے ہی خراب ہو گئے۔ اسے ہلکا دل کیا اس آدمی کو ویڈیو سے باہر نکال کر اچھے سے دھویا۔ اب اس پر بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ وہی کھڑی رونے لگتی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ وائی فی، یہ انڈا نہیں، کچن ہی سارا خراب ہے۔ تم یہاں آ جاؤ، میں سدیش کو بلاتا ہوں، وہ بنا دے گا کھانا۔ اسے آخری حال اب اپنا پرانا شیف ہی نظر آیا۔ نو، میں کب سیکھوں گی؟ لیکن وہ کسی طور بھی تیار نہ تھی ہار ماننے کے لیے۔ ہم مل کر سیکھیں گے، ابھی کے لیے بلانے دو۔ آؤٹ۔ جتنی دیر میں اس میں تو بات پوری کی اتنی دیر میں اپنا ہاتھ بھی جلا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر اپنی جگہ سے جتنی پھرتی سے اٹھا تھا سر اتنی زور سے گھومتے واپس صوفہ پہ دھپ سے بیٹھا۔ مم، میرا ہاتھ جل گیا۔ وہ وہیں کھڑی روتے ہوئے بولی۔ کہہ رہا تھا منع، لیکن نہیں، میری بکواس کب آتی ہے سمجھ، صرف اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے تمہیں۔ وہ کوشش کرتے کرتے بھی لہجہ دھیما نہ رکھ پائی اور اس کی ڈانٹ ملتے وہ مزید رونے لگی۔ یہاں آؤ، دکھاؤ۔ لہجہ دھیما کرتے اسے اپنے پاس بلایا۔ نہیں، اب آپ ڈانٹ رہے ہیں۔
وہ وہیں کھڑی سو سو کرتے بولی جمل آ جاؤ ورنہ پٹ ہوگی۔ اس کی ڈانٹ سنتے اس دفعہ ایسا قدم اٹھاتی اس تک جیسے قریب آتے وہ ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ گیا۔ ہاتھ پر ایک سرخ لکیر باندھ چکی تھی، وہ شاید گرم فرائنگ پین پر لگا تھا۔ تم کیوں نہیں مانتی میری بات؟ مجھے بھی کھانا بنانا سیکھنا ہے۔ ایک ہاتھ سے ناک رگڑتی پھر سو سو کرتی بولی لیکن کیوں؟ میں کوئی زندگی بھر کے لیے تو بیڈ ریسٹ پر نہیں گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کی ہزل آنکھیں پہلے ہی اس کو دل کو بے چین کیے ہوئے تھے۔ لیکن آپ کب تک بنائیں گے یہ میرا کام ہے، کام پر نام نہیں لکھا ہوتا، اور جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو سیکھیں گے نا مل کر۔ اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے انگوٹھا گال پر مس کرتے پیار سے بولا آپ کیوں کرتے ہیں اتنی کیر؟ آخر میں وہ اسی بات پر ابریدہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو حضرت عائشہ کی عمر کی وجہ سے ان کے ساتھ سارا کام کرواتے تھے۔ اس کا حوالہ سیدھا جمل کے دل پر لگا تھا۔ لیکن وہ تو بہت چھوٹی تھیں ابھی تو میرا بیبی بھی میرے لیے چھوٹا ہی ہے، ابھی آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے سب۔ اب اندر جاؤ اور فرسٹ ایڈ باکس سے ٹیوب اٹھا کر لاؤ۔ اس کے چہرہ تھپتھپاتے پیار سے اٹھایا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کر اندر گئی، ٹیوب اٹھا کر لائی جیسے کھولتے جال کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پر ملتا ساتھ ساتھ پھونک مارتا رہا۔ وہ ٹیوب کی ٹھنڈک تھی یا اس کی سانسوں کی؟ جمل کو ایک دم آرام محسوس ہوا۔ آخر میں اس نے اپنے ہاتھ چیلا وہاں رکھ کر باقی کا درد بھی غائب کر دیا۔ اس وقت کم از کم جمل کو یہی لگا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے دوپٹے سے بے خبر تھی۔ کچن میں کام کرتے وقت کریب کا دوپٹہ ہونے کی وجہ سے وہ اتار کر کرسی پر رکھ چکی تھی۔ ضیال کی نظر اس کے سر کے ہوئے کندھے سے تھوڑی سی شرٹ پر گئی اور وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے لگی تھی۔ یہی سوچتے وہ مسکرا دیا۔ وہ آگے کو ہوتا اپنے لب اس کے کندھے پر آ گیا۔ اس کی حرکت پر جمل ششدر رہ گیا۔ سلجان اپنی شرٹ کندھے سے سرکتی محسوس ہوتے نکلی۔ ایک پل کو جمل کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ گھر میں پھیلی خوشبو میں جمل کی دبی سی سسکی بے ساختہ گونجی۔ وہ اس کے ہوش و بس سسکی سنتے مزید بے باک ہوا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود سے لگاتا گردن پر پوری شدت سے دانت گاڑ گیا۔ جمل پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی ورنہ پھر کہیں اس کا کوئی زخم درد کرنے لگتا۔ وہ اپنی منمانیاں بڑھاتا گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے نامی پردے سے آزاد کرتا باہر کا دروازہ ناک ہوا جس پر جمل اچھل کر پیچھے ہٹی۔ یہ کس کی موت آئی ہے صبح صبح؟ وہ خاصی تیز آواز میں بولا جبکہ جمل جلدی سے اپنی شرٹ ٹھیک کرتی حالت درست کرنے لگی۔ یاقوت مرزا کی۔ یاقوت دبی ہنسی ہنستا اتنی ہی تیز آواز میں بولا آ جاؤ بیٹا تمہاری خواہش پوری کروں۔ جمل کو اندر جاتے دیکھ اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں ٹرے لیے ناشتہ لے کر اندر آیا تھا۔ وہ ناشتہ دینا تھا، ساتھ کچھ کام بھی ڈسکس کرنا تھا۔ آتے ساتھ پہلے صفائی جھاڑی مبادہ وہ سچ میں گھر بیٹھی مشائم بیچاری کو بیوہ نہ کر دے۔ اوکے بیٹھو۔ اس کے بولنے پر وہ بیٹھنے لگا جب پاشا کی آواز پر رکیا۔ نہیں رکو، پہلے یہ کھانا پلیٹ میں نکالو۔ جمل نے اب تک بریک فاسٹ نہیں کیا۔ اس کے حکم پر یاقوت کھانا ڈالتا ٹیبل پر لگا آیا، ساتھ پاشا کے لیے وہیں لے آیا کیونکہ اسے چلنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ پاشا یہ یورپ میں گینگ کا سب سے بڑا لیڈر ہے جو ہمیں وہاں سے گنز اینڈ کارس سمگل کروائے گا، لیکن اس کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ لفظ اور تھوڑا سا گڑبڑایا۔ تمہاری کڈنی تو نہیں مانگ لی؟ اسے ایسے اٹکتے دیکھ کر ایک آئی برو اچکا کر گویا نہیں، وہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کو پاکستان سے لڑکیاں سمگل کروا کر دیں گے۔ اپنی بات پوری کرتے پاشا کے بدلتے تیور دیکھ جواب نارمل تو کہیں سے نہیں تھا۔ جمل ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھاتی ان کی باتیں بھی ساتھ ساتھ سن رہی تھی۔ اب لڑکیوں کو سن کے اس کے کان کھڑے ہوئے۔ کینسل کرو یہ ڈیل، کڑے تیوروں سے بولتا ایک ہاتھ سے سوپ پینے لگا۔ لیکن پاشا ہمارے پاس اسٹاک ختم ہو رہا ہے اور اس وقت پوری پولیس فورس ہمارے خون کی پیاسی بنی گھوم رہی ہے۔ اگر ایک دم اٹیک کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی بات پر وہ ایک پل کو سوچ میں پڑا۔ فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر خود جاؤں گا۔ ہاں بھابھی کو بھی ساتھ لے جائیں، بلونز بھی کام آ جائیں گے۔ اس کی نظر پاشا کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان پر جاتی چھیڑنے لگا، لیکن اس کی بات پر پاشا کو سوپ پیتے پیتے جو کھانسی ہوئی تھی یاقوت کو باقاعدہ اس کی کمر سہلانی پڑی تھی۔ اسی وقت پامیر بھی وہیں آ گیا تھا، اپنے رف سے ہولیے میں فولڈ کیے ہوئے کف اور گلا گربان آتے ہی دھپ سے صوف پر براجمان ہوا۔ کون سے بلونز کی بات ہو رہی؟ سامنے سے ایک بریڈ کا سلائس دانتوں میں دباتے سوالیہ پوچھا جس پر پاشا نے دبی ہنسی ہنستے یاقوت کو گھورا۔ کچھ نہیں، یہ کومل کہاں ہے؟ خیر سے اندر ہی فوت تو نہیں ہو گئی؟ اندر جھانکتے یاقوت طنزیہ بولا۔ وہ تو اسے کچھ بھی خاص پسند نہیں تھی، لیکن اس کا نام سنتے پامیر کو سلائس گلے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ وہ گلا کھنکاتے سیدھا بٹا۔ وہ یہاں سے چلی گئی ہے؟ سیدھا ہوتے سنجیدہ لہجے بولا۔ کیوں؟ وہ چپٹن گو خود کیسے چلی گئی؟ یاقوت کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ یار آپ اسے چھوڑیں، یہ سدیس کوکنگ کرنا بھول گیا ہے کیا؟ اس نے سلائس سامنے پلیٹ میں رکھتے منہ بنایا۔ اصل مقصد تو بات بدلنا تھی کیونکہ وہ جو حرکت کر کے گئی تھی وہ پاشا کو پتہ چلتی تو سیدھا گولی مار دیتا اسے، اور پامیر اسے پہلے ہی کڑی سزا دے چکا تھا۔ جہاں وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا وہ کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ اس کے کھانے پینے کی اسے کوئی فکر نہیں تھی، وہاں سامان موجود تھا، کھاتی ہے تو کھائے ورنہ اس کی طرف سے بھاڑ میں جائے۔ خود کیسے چلی گئی؟ یہ مسئلہ سالو ہو گیا اس کا؟ پاشا نے ترچھی نظریں کرتے سوالیہ پوچھا۔ پامیر کو گہری سوچ میں ڈوبے وہ دیکھ چکا تھا۔ ہاں میں کر آیا تھا۔ جلدی سے بولتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک کام سے جانا تھا، میں ابھی آیا، کہتے وہ مڑنے لگا جب پاشا کی آواز پر قدم رکے۔ جو چھپا رہے ہو بتا دو، ایسے کیسے ممکن تھا وہ پاشا کے سامنے ہوشیاری کر جائے؟ ابھی اس سے پہلے کچھ بولتا جمل بول پڑی۔ اس کی جانب دیکھتے وہ سب بھول گیا کیونکہ وہ اشاروں میں ہی اسے اندر آنے کا بول رہی تھی، اور کیسے ممکن تھا اس کی جمل اپنے ضیال کو بلاتی اور وہ نہ جاتا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ باقی کام دیکھ لو۔
اس کے کہتے وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ آگے آتی ہے اس کے پاس بیٹھی بالکل اس پاس اتنے کہ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر اس کی آنکھوں میں دیوانہ وار دیکھ لگا۔ تم کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ اسے خود کے اتنے قریب دیکھ خمار لہجے میں بولا۔ اب بور ہو رہے ہیں نا؟ اگر تم اتنے قریب سے مجھے دیکھتی رہو گی تو ساری زندگی بور نہیں ہو سکتا؟ بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا چہرے پر آئی لٹ، کان کے پیچھے عدسیوں سے ڈر صرف اپنا تھا کہ اس کی باتوں میں آ کر اس پر اتنا بڑا الزام لگا چکی ہے، جس کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ وہ اس کا نام تک یہاں نہیں لینا چاہتی تھی۔ آپ کی بوریت دور کرنے کی میرے پاس ایک پلان ہے، آنکھوں میں چمک لاتی کچھ چیز کر بولی۔ اچھا، اور وہ کیا؟ رکیں آتی ہے اسے وہیں چھوڑتے اٹھ کر باہر والا ڈور لاک کر کے اسے آلو سے شریر نگاہوں سے دیکھتا رہا، جس پر سٹک ہوئے الٹا اسے دیکھنے لگی مانو پوچھ رہی ہو کہ کیا، لیکن وہ بولا بھی نہیں، لیکن چہرے کی ایکسپریشن ایسے بنائے جیسے کہہ رہا ہو دروازہ بند ہے، اور اس کے دروازہ بند ہونے کا کیا مطلب تھا یہ جمل اچھے سے جانتی تھی۔ تبھی وہاں سے 9 2 11 ہو گئی۔ بادل اب بھی گھٹا بن کر آسمان پر چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھار ہوائیں جسم کو چیرتی آر پار ہو رہی تھی۔ اس علاقے میں اگر کچھ مشکل تھا تو وہ نازک جان مشائم کے لیے رہنا تھا۔ اسے اس موسم کی ذرا بھی عادت نہیں تھی، لیکن کیا کرتی، سوائے اس ڈاکو کو اس نے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے 2 3 دن غائب رہنے کی وجہ سے اب اپنا ناشتہ خود بنانے لگی تھی۔ اس کے مطابق وہ اب تک سو رہا تھا، لیکن وہ چھینکیں مارتا اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ آج اپنی شال نہ لینے کی وجہ سے ٹھنڈ سیدھا اس کے ناک کو لگی تھی، جو اب چھینکیں مار مار کر لال ہونے لگی تھی۔ اسے ایسے دیکھ مشائم کو اچھو لگا، وہ جن کب میں اٹھ کر چلا جاتا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ آوارہ گردیاں ہی نہ کرو جو پھر بیمار ہونا پڑے۔ اس کے آتے پہلا طنز کیا، جس پر وہ دھیان نہ دیتا۔ صوفے پر بیٹھا مشائم کو جس بات کا سب سے زیادہ غصہ آتا تھا وہ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر۔ تمہارے منہ میں دہی جمی ہوتی ہے جو بات کا جواب نہیں دیتے، تڑک کر بولتی۔ اس کے سامنے آئی، یعقوب نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہیں سٹک ہو گئے۔ اس کی لمبی پلکوں والی جھیل سی سیاہ آنکھیں اس وقت زکام کی وجہ سے ناک سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی، جو سرخ ہونے کے بعد اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہیں معصوم یعقوب پوری کی پوری مشائم کو اپنی آنکھوں میں لے ڈوبا تھا۔ یہ صبح صبح میرے سر پر سوار ہونے والی بیماری لگ گئی ہے کیا تمہیں؟ ایسے کھڑے دیکھ سخت لہجے میں بولا، اور اس کا لہجہ مشائم کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ تم نے ہی کہا تھا اپنا شور مانو، تو اب اپنے شور پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کی ٹون سے کہیں سے بھی وہ اکڑو، ضدی، بدتمیز مشائم قدیر جیلانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو مشائم یاقوت مرزا بن رہی تھی، لیکن یاقوت کو اس سے گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے سوال کرنے کا حق صرف ایک کے پاس ہے، اور وہ ہے پاشا۔ ان کے علاوہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ انگلی اٹھا کر وان کرتے روم میں جانے لگا۔ تو شادی بھی اپنے پاشا سے کر لیتے، مجھے کیوں اٹھایا؟ اس کی آواز پر یاقوت کے قدم رکے اور مڑ کر ایک قدم اس کی جانب آیا۔ تب گھر سے اٹھایا تھا، اب دنیا سے اٹھا دوں گا اگر دوبارہ فالتو بکواس کی تو۔ اس کا رخت لہجہ ایک پل کو مشائم کو گھبرانے پر مجبور کر گیا، لیکن جلدی خود کو کمپوز کرتی سیدھی کھڑی ہوئی، جو اس کے ایک قدم آگے آنے پر پیچھے کو ہوئی تھی۔ یہ تم سارے گینگسٹر ہو کہ اتنے سڑے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ یا ہنستے ہو نہ مسکراتے ہو، ہر وقت یس اینگری برڈ بنے گھومتے ہو؟ آئی تھنک وہ اینگری برڈ کارٹون تم پر بنی۔ وہ جو نان سٹاپ بولی جا رہی تھی، یاقوت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر آتے دیکھ فوراً چپ ہوئی اور پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو اب انگلی رکھے اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ قد میں دونوں برابر ہی آتے تھے، یاقوت صرف کچھ انچ اس سے بڑا تھا، اور جسامت میں سے چوڑی مضبوط جان۔ میرے ہاتھوں ضائع نہیں ہونا چاہتی ہو تو نکلو یہاں سے، دوبارہ میرے سامنے آنے کی کم سے کم کوشش کرنا، تمہیں دیکھتے میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر دھاڑتے وہ سیدھا کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ وہیں کھڑی مشائم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جو یاقوت کے لیے مزید نفرت اس میں بھر گئی۔ آج تک یہ بغیر ہی تان پن کرتی اپنے روم میں چلی گئی، آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ اسے کیوں آج اس کا لہجہ اتنا برا لگا؟ ناک رگڑتے سوں سوں کرتی اس کی نظر بیلکنی پر پڑی، جہاں بارش ہوتی صاف دکھائی رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور ڈور اوپن کرتے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم کے آر پار ہوا۔ وہ پھر بھی تھر تھراتے وجود کے ساتھ بیلکنی میں نکلتی، پل کی پل پوری بھیگ گئی تھی۔ کپڑے بھیگتے اس کے جسم کے خد و خال نمایاں کرنے لگے، ہونٹ باقاعدہ نیلے پڑنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے اندر کی لگی نفرت کی آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر برستے بادلوں کے ساتھ کڑکتی بجلیوں کی مانند وہ اپنے حسن کی بجلیاں زیال پر گرا رہی تھی۔ اس کے لائے ہوئے سب ڈریسز ایک ایک کر کے پہنتی اسے دکھا رہی تھی۔ جو صوفے پر سامنے ٹیبل پر ٹانگ سیدھی کیے بیٹھا اسے پاسنگ مارکس دے رہا تھا۔ پہلے تو وہ 10 میں سے 10 دیتا رہا، لیکن ضمل کی گھوری اور ڈانٹ دونوں ملنے پر نمبر تھوڑے کم کر دیا۔ ابھی ایمانداری سے نمبر دیں۔ وہ باربی سٹائل میں پنک بیبی فراک پہنتی ماڈلنگ کر کے اس تک آتی گھور کر بولی، میری جان میرا بس چلے، میں 10 میں سے 100 مارکس دوں اپنے بیبی کو، اتنی قیامت لگ رہی ہو؟ اتنی ترستی نگاہوں سے دیکھتا بیچارگی سے بولا، اور اٹھ ہو سکتا نہیں تھا، اوپر سے وہ دشمن جائز سی حرکتوں سے اس کے جاگے ہوئے جذباتوں کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ 10 میں سے 100 نہیں 2 نکل سکتے ہیں، اب اچھے سے مارکس دیں۔ اسے ڈپٹ کر واپس روم میں گئی، اگلا ڈریس پہنتی اس طرح گھومتی ہوئی آئی، لیکن اب ضیال نے خود سے 8 مارکس دیے، آگے کیا ہونے والا تھا وہی سوچتے وہ اپنی مسکراہٹ منہ میں ہی دبا گیا۔ اب پیکاک رنگ کا فراک جس کی بازو پر سفید موتی جڑے تھے اور گلا آگے سے تو بالکل اوپر تک چپکا ہوا تھا، اب سٹائل میں، لیکن پیچھے کا گلا اتنا ڈیپ تھا کہ آدھے سے زیادہ اس کی گوری کمر ظاہر ہو رہی تھی، جس کے بیچ اس کا برا ہک بھی آتا تھا۔ وہ خود کو مرر میں دیکھتی تھوڑا نہیں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹتی اس کا حال سوچنے لگی، اب کوئی اور فراک بھی نہیں بچا تھا جو پہن لیتی، سب پر مارکس لے چکی تھی، ابھی وہ باقی کپڑے ختم ہو گئے۔ اپنی آواز اونچی کرتے اندر کھڑی چیخی،
گلالے جو پہنا ہے اسی میں شرافت سے باہر آیا، جو لے کر وہ آیا تھا جانتا تھا کہ اب کون سا فراق بچا ہے۔ سارے سوٹوں میں کتنی تھی کہ 4 فراق تھے، باقی سب عام پہننے کے لیے تھے، اس لیے اسے اچھے سے یاد تھا، فراق بھی اور ڈیزائن بھی۔ اس کی آواز پر جمل کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اپنی ریشمی بالوں کو پوری کمر پر پھیلاتی، ہاتھوں کو مروڑتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئی، جہاں زیال کی نظر اسی پر ٹکی تھی۔ اس کی نظروں سے ملتے وہ الٹے قدموں اندر بھاگ گئی۔ "وائی فی نو چیٹنگ، باہر آؤ"، اپنے لہجے کو سخت قطعی سے دبا کر بولا، لیکن دوسری جانب وہ اپنی حالت سوچتی ہلکان ہونے لگی تھی۔ آ رہی ہو یا میں آؤں؟ یہ دھمکی جھٹ سے کام کر گئی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ نظریں نیچے کیے، پھر سے کچھوے کی چال چلتی دروازے تک آئی۔ "پاس آؤ بیبی، اتنی دور سے ماس نہیں ملیں گے"، اس کی حالت سے محظوظ ہوتے شریر ہوتے بولا۔ "آپ وہیں سے دے دیں، اتنی دور سے ماس 0 ملیں گے، اور ہارنے پر پنشمنٹ بھی"۔ اس کی پنشمنٹ کیسی ہونی تھی یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ جھٹ قریب آئی، اسے اپنے سامنے دیکھ، نیچے سے اوپر اسکین کرتی نظروں سے دیکھا۔ وہ سچ میں ایک باربی ڈول لگ رہی تھی، لیکن ہاٹ والی، جس کی بیلی سائڈ سے وہ تنگ فراق اس کی پتلی کمر کا اندازہ کروا لیتے۔ جب ہمت نہیں تھی تو کیوں کیا یہ کھیل شروع؟ اس کی حالت دیکھتے سنجیدہ ہو کر بولا۔ "وہ خاموش رہی، ادھر آؤ"۔ اس کے بلانے پر بھی وہ وہیں جمی رہی۔ "وائی فی، میں نے کہا یہاں آؤ"۔ اب کی بار وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس تک آئی، جس تھوڑے سے ہی فاصلے سے وہ کلائی سے پکڑتے خود کی جانب کھینچ گیا۔ وہ سیدھا دونوں ہاتھوں کے بل اس کے اوپر آ گری تھی، اتنے قریب سے اس کی لو دیتی نظریں جمل کا بچا کچا اسٹیمنا بھی ختم کرنے لگی تھی۔ جب وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا اپنا ہاتھ پیچھے لے گیا، جہاں اس کی آدھی برنا کمر پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی پشت اس کے چہرے کی جانب کیے ہوئے تھی۔ "پلیز خان، اب بھی نہیں"، وہ رحم طلب لہجے میں بولتی۔ زیال کو مزید جوش چلا گیا، وہ اسی ایک ہاتھ کو پیچھے مروڑتے صوفے پر الٹا لٹا گیا۔ وہ اوندھے منہ پڑے کشن سختی سے مٹھی میں بیٹھ گئے۔ باہر موسم اتنا حسین ہے تو اس کا اثر اندر کیوں نہ ہو؟ اس کے کان کی لو دانتوں میں دباتے شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں بولے۔ اس وقت وہ پوری طرح گھٹا بن کر اس پر چھایا ہوا تھا۔ "میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم تو کر سکتی ہو نا"، اس کی بات سمجھتے وہ نفی میں سر لانے لگی۔ "پلیز منع مت کرو، ضرورت ہے تمہاری"، آخر میں بے بسی سے بولتا۔ اس کے دل میں دھڑکنوں کا ایک شور برپا کر گیا۔ "ہاں بھی آپ کا بازو"، وہ بازو جس پر انہوں نے بہت بری ضرب لگائی تھی، اور ساتھ ہی اسی کندھے پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ بازو اس وقت ذرا استعمال کے قابل نہیں تھا۔ "تو ساری محنت تم کر لینا، ٹھیک ہوتے اعصاب چکتا کر لوں گا"۔ "پلیز نہ کریں"، وہ اب ویسے ہی اوندھے منہ پڑے رو پڑی۔ زیال اس کے آنسو دیکھتے ایک جھٹکے میں اس کے اوپر سے اٹھا اور آنکھیں زور سے میتے پیچھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ جمل آہستہ سے اٹھتی فوراً اندر بھاگی۔ اب وہ رہ کر اس منور پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا تو وہ حال کرنے والا تھا کہ اس کی 7 نہیں 14 نسلیں یاد رکھ لیں۔ آج پہرے پر اسے رہنا تھا، بلیک پینٹ پر لائٹ پنک سی بنا کالر والی شرٹ پہنے، بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بال اب ایسے ہو چکے تھے کہ ہلکا سا ہاتھ پھیرنے پر بھی وہ سیدھے پف کی صورت میں کھڑے ہو جاتے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی شیپ بڑی اب مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ گھر آنے سے پہلے پامیر اسے ڈیرے پر کومل کے بارے میں بتا چکا تھا، جس پر وہ آگ بگولا ہوتا گھر آیا اور سامنے اس کے غصے کی شکار وہ ہو گئی۔ چیخیں اب بھی بند نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی سرخ ناک کو ہاتھ سے سہلاتے جیکٹ نکالنے لگا، جسے پہنتے گن اٹھا کر باہر نکلا۔ وہ اب تک روم میں بند تھی، لیکن اسے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ وہیں حقارت بھری نظر دروازے پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ اندر بارش میں بھیگتی مشام کا وجود اس ٹھنڈ میں آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ وہ خود بھی یہ تپش محسوس کر سکتی تھی، لیکن خود کو اس کی جھیل سی آنکھوں میں قید ہونے کی سزا دیتی رہی۔ وہ اس لائق ہی نہیں کہ میں اس کی کیئر کروں۔ آنکھ سے ابل کر آتا آنسو بارش کے پانی کے ساتھ بہتا اسے مزید تکلیف دینے لگا۔ اتنی ٹھنڈ میں کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہیں پڑے پڑے صبح ہو گئی اور اب وہ سوئی نہیں، بے ہوش پڑی تھی۔ بلاس کے آتے وہ گھر آیا تھا، جب اپنا جیکٹ اتارتے فریش ہو کر سیدھا کچن میں آیا، جہاں کل کا اس کا بنایا ہوا ناشتہ ایسے ہی رکھا تھا۔ اسے ایک پل کو اس کا خیال آیا، اگر یہ ایسے ہی پڑا ہے تو مطلب وہ روم سے نہیں نکلی۔ سوچتے اس کا خیال ایک دم جھٹکا اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ جگہ جگہ اپنے کاموں کی وجہ سے ان کو رکنا پڑتا تھا، جس دوران وہ کھانا خود سے بناتے بناتے کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو چکے تھے۔ اب ان کو اپنے کھانے کے لیے بیویوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ ناشتہ بنا کر وہ ٹیبل پر لگاتا چپ چاپ کرنے لگا، جب ایک پل کو اس کا خیال پھر سے آیا، وہ اب تک کیوں نہیں نکلی، کہیں مرور تو نہیں گئی۔ دماغ میں سوچتے ہوئے چیئر سے اٹھتا اس کے روم کی جانب گیا۔ دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ دماغ نے بیچ میں مداخلت کی، لیکن دل نے فوراً سے سیکھی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو پاش اب کیا منہ دکھائے گا۔ دماغ کو شٹ اپ ڈال دیتے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ اندر کہیں نہیں دکھی تو پورا کا پورا اندر آیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کس نام سے پکارے۔ اب تک تو اے لڑکی کہتا آیا تھا، لیکن اس وقت اپنی بلا وجہ ڈانٹ کا تھوڑا سا ملال تھا۔ بولتے بولتے یہ نام ہی اسے عجیب لگا، تبھی سیدھا اپنی ڈاکو پنتی پر آتا۔ "اے لڑکی، کہاں گھسی بیٹھی ہو تم"، اب کی بات تیز آواز میں بولا، لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی، لیکن اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مزید آگے آتا اسے یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب نظر سامنے بالکنی کے کھلے دروازے پر گئی، وہ ایسے قدم اٹھاتا آگے کو آیا، جہاں وہ دروازے کے اس پر اپنی ٹانگیں سمیٹے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ یاقوت کی آنکھیں پھیلی۔ وہ کرنٹ کھا کر پینٹ تھائیز سے اوپر کھینچتا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مشائم اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلاتے خاصی تیز آواز میں بولا، لیکن اس کا تپتا وجود اسے پریشانی میں ڈال گیا۔ "مشائم اٹھو"، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے تھپتھپاتے تھوڑی فکر مندی سے بولا۔ اس کا جسم آگ برسا رہا تھا، جو کہ اس وقت یاقوت کو یہی لگا تھا۔ جبکہ اس کے تھپتھپانے کا اس پر تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوا تو وہ اسے باہوں میں بھرے اندر بیڈ تک لایا۔ اس کی باہوں میں جھولتے اس کا ایک ہاتھ
पेट पर पड़ा तो दूसरा नीचे ढलका हुआ था। बाल मोटी मोटी लटों की माना चेहरे और गर्दन पर चिपके हुए थे, जबकि यही हाल कपड़ों का भी था। उसके हाल पर नज़र पड़ते ही यकूत अपनी नज़रें फेर गया, लेकिन इस वक्त नज़रें फेरने से काम बिगड़ना था। यार मशाइम उठो मशाइम, उसका नीला पड़ता जिस्म देख यकूत की आवाज़ बाग होने लगे थे। ये लड़की मेरे लिए अजाब बनकर नाजुल हुई। माथा पकड़ते यहाँ वहाँ देखने लगा, दिमाग बंद होने लगा था। लाख सोचने के बाद कोमल दिमाग में क्लिक हुई। जल्दी से मोबाइल निकाल कर पामीर का नंबर डाल के जो सारी दूसरी रिंग पर उठा लिएगा। पामीर जी बॉस, या कोमल को पकड़ कर लाओ जल्दी। पामीर की ऊपाचा को पता चल गया। सवाल यह पूछा, यार इस लड़की की तबीयत ख़राब हो गया बारिश में भीगने की वजह से। लड़की के नाम पर पामीर खुद ही समझ गया था वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन इसको मैंने जहाँ छोड़ा था वहाँ से लाने में वक्त लगेगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद कुछ सोचते हुए, यार तो निकलो और जितना जल्दी हो सके लाओ। इस पर चीखते ठग से फ़ोन बंद कर तो वापस इसकी जान में तवज्जो हुआ। इस मौसम का बुखार खासा ख़तरनाक होता था, जिसकी आदत इन लोगों को यहाँ रहते हुए हो गई थी, लेकिन नए आने वाले बंदे के लिए यहाँ जल्दी सर्वाइव करना खासा मुश्किल था। इस वक्त भी गीले कपड़ों की वजह से इसका जिस्म नीला पड़ता जा रहा था। यकूत की नज़र इस कपड़ों पर गई। इसके पास एक ही रास्ता था, इसके कपड़े खुद बदलने का। लेकिन मैं कैसे दांत भेजते हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर जड़ा। अपना गुस्सा जब्त करते बेड से उतरा और वार्डरोब से इसके कपड़े निकाल कर लाया। इसके लिए इस वक्त एक एक कदम उठाना मानो भारी लग रहा था। आते उसके पास बैठा और एक नज़र उसके सरापे पर डरे हुए इसकी बीवी थी। उसे इस साल में भी देखना जायज़ था। इसके लिए आंखें मीचते बंद मुट्ठी खोली और हाथ उसके कंधे की जानिब लेके। जब एकदम दिमाग में फ्लैशबैक हुआ और वो मंजर जब वो लड़का इस पर झुका हुआ था याद आते वो करंट खाकर पीछे हटा। पल की पल इसकी फिक्र फिर से नफरत बदल गई। तभी उसने बेहोश पड़े सिसकी भरी, जिस पर वो अपनी सोचों की दुनिया से वापस आता बेड से उठा और रूम से ही बाहर निकल गया। पामी तकरीबन 1 घंटे बाद कोमल को ले आया, जो अब अंदर इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। आते वक्त वो लोग कोमल के घर से उसका बैग भी उठा लाए थे, जिसकी वजह से इनको मज़ीद देर लगी। उसे टाइफाइड हुआ और ज़्यादातर गीले कपड़ों में रहने की वजह से वो ज़्यादा इफेक्ट कर गया। उसके बाहर आते ये ब्रेक न्यूज़ देने पर पामी ने यकूत को घूरा, जो डीट पना से उस पर बैठा हुआ था। इसे खुद को इन नज़रों से देखते देख वो ठटका। क्या? एक आईब्रो उचकाए सवाल पूछा। इसे इतनी देर गीले कपड़ों में क्यों रहने दिया? तो क्या करता है, इसे उठाता कि मोहतरमा उठकर चेंज कर लें, पहले फिर बेहोश हो जाए वरना मेरे ही गले पड़ोगी। वापस से घूरते पामीर की बोलती बंद करवा गया। बॉस बीवी है वो आपकी। उसने पास बैठते जैसे एहसास को आया। मैंने कहा वो मेरी गर्लफ्रेंड है। यकूत को इसकी बात पर गुस्सा आया कि जैसे इसे तो पता ही नहीं था, लेकिन वो कोमल की वजह से खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए ढके छुपे लफ्ज़ों में समझाने लगा। वक्ती ही सही, लेकिन बीवी है वो आपकी, थोड़ा नरम दिल कर लें उनके लिए। इन्हें कुछ हो गया तो पाशा को क्या जवाब देंगे? आप कंधे पर हाथ रखते प्यार समझाया। पाशा कैसा है? अब पाशा का नाम सुनते वो तड़प कर बोली, जिस पर वजह को दोनों ने उसे देखा। क्यों? फिर कोई नया गुल खिलाना है उनकी ज़िंदगी में? इससे पहले यकूत बोलता पामीर बोल पड़ा। इतने दिन इस कैद खाने में रह कर भी इसकी आश की कबूत नहीं उतरा था। वो तो इसके रो कर खुद को हल्कान करने की वजह से पामीर ने उसे बता दिया कि पाशा अब ठीक है, बस गोली लगी थी, मैं मिलकर आती हूँ इससे। कहते वो फ़ौरन बाहर निकल गई। इससे पहले वो दोनों से रोकते, जाकर पकड़ो इसे वरना मरेगी ये। पाशा क्या था? यकूत के बोलते पामीर झट उसके पीछे गया, लेकिन वो इतनी स्पीड में गई थी कि पाशा के अपार्टमेंट के करीब जा लिया। इसको तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि दूर रहो पाशा से। मुझे बाजू से पहुँचे उसके मुंह पर गुराया। मुझे सिर्फ मिलना है उससे। उसके थप्पड़ याद करते खौफ से मुन्ना। क्या करोगी मिलकर? हाँ बताओगी उनको? कैसे? तुमने धोखे से उनके बेहोश होने का फ़ायदा उठाया? तुम जितनी गिरी हुई औरत मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। आज तक मर्द औरतों की इज्जत लूटते आए हैं, अब औरतें ये काम करेंगी? उसके मन मनाने का असर ना लेते एक ही सांस में अपनी बड़ास निकाली। इतने दिन से वहाँ कैद कर रखा था, जिस पर उसे सुनाने का मौका भी नहीं मिला था। पामीर पीछे से पाशा की आवाज़ पर दोनों की आंखें फटी और करंट खाकर पीछे मुड़े, जहाँ वो जिमल के कंधे पर हाथ रख के खड़ा था। यकीनन वो वॉक करने के लिए निकला था, लेकिन उनकी बात सुनते उसके जबड़े की रगें तनी थी। पाशा कोमल की मौत के साथ साथ उसे अपनी मौत भी खड़ी दिखाई दी। वो आहिस्ता से कदम उठाता आगे आया और आते एक हाथ से कोमल के बाल इस कुएं से मुट्ठी में जकड़े के वो करा कर रह गई। कौन से फ़ायदे की बात कर रहा है पामीर? बोलो। बालों पर गिरफ्त मजबूत करते उसके मुंह पर धड़का किसी भी फ़ायदा इसकी झूठ पर उसकी गिरफ्त और मजबूत हुई। कोमल को आप अपने बाल सर से उखड़ते महसूस होने लगे। आंसू उबलो भरकर आंखों से निकलते, गाल पर फिसल रहे थे। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें सच बोलने लायक भी न छोड़ूं। इसका क्या देख तो जिमल काँप कर आएगी। वह पाशा को बोलती जियाल की आदि होने लगी थी, लेकिन इसका ये रूप उसे फिर से वही दरिंदा पाशा याद करवा देता। वो तुम तब बेहोश थे, तब मैंने तुम्हारी बॉडी पे वो तिल। आगे का जुमला मुंह में रह गया जब पाशा ने क्या बार नज़रों से जिमल को देखा और इसकी नज़र पड़ते वो उछल पड़ी थी। तो तुमने मेरी बीवी को गुमराह किया था, मुझसे बदगुमान करने की कोशिश की। उसके बाल एक झटके में छोड़ते दूर फेंका। वो गिरने लगी थी जब पामीर के 2 मजबूत बाजुओं ने थामा। दोबारा मुझे ये यहाँ आस पास भी नजर आई तो तुम्हारा आशर नशर बिगाड़ दूंगा, समझे तुम?
انگلی کا رخ اب امیر کی جانب تھا جس پر وہ سر جھکا گیا۔ بے حیا اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اندر چلا گیا، لیکن اس بار جمل کا سہارا نہیں لیا، جس کا مطلب تھا وہ اس سے ناراض ہے کہ ایسی عورت کی باتوں میں آ کر اس نے اس پر شک کیا۔ وہ پہلے اس کا بچپنا سمجھ کر اگنور کر گیا، لیکن وہ تو کسی اور کی باتوں میں آ کر اس کے ماضی کے زخم ادھیڑ گئی تھی۔ جمل کو باتیں آتے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے کی۔ یہاں کومل اب زاروں قطار رونے لگی تھی۔ امیر اسے بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آخر میں اس کا ہاتھ پکڑتے گاڑی تک لایا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ گاڑی ایریا سے نکل چکی تھی، لیکن اس کے رونے میں کمی نہیں آئی تھی۔ اب امیر کو باقاعدہ اریٹیشن ہونے لگی تھی۔ یار بس کر دو، کب سے ٹرس وے بہا رہی ہو؟ آخر میں وہ جھنجلا کر بولا، لیکن وہ پھر بھی ویسے ہی روتی رہی۔ غصہ اپنی جگہ تھا، لیکن امیر کو اس وقت قابل رحم لگی تھی۔ اسٹاپ اٹ کومل، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے پہلی بار پاشا کا غصہ دیکھو۔ وہ ان لوگوں سے کافی عرصے سے ہٹائی تھی، جس دوران پہلے تو اچھی بانڈنگ رہی تھی، لیکن جب سے وہ پاشا کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی، تب سے ان سب کو چھوڑ کر صرف اسے اپنا بنانے کے حربے ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ وہ اب دبی دبی آواز میں رونے لگی تھی، لیکن گاڑی خاموشی میں اس کی سسکیاں امیر کو بے چین کر رہی تھی۔ آخر میں اس نے گیس پیڈل سے سیدھا بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی ایک درخت کے پاس روکی۔ کومل نے ایک نظر پامیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی، جن میں پامیر کو اپنا عکس نظر آیا۔ وہ بھلے سانولے رنگ کی تھی، لیکن اس کے نئے نقش اٹریکٹیو تھے۔ اس کے ہونٹوں پر نظر پڑتے پامیر کو اپنا آپ ایک سخت امتحان میں گھرا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے کی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گیا اور اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جاتے خود پر جھکا کر سانس سے ہی رو گیا۔ اس کے اس عمل پر کومل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا ماتھا دیکھ لگی۔ جگہ بالکل سنسان تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے ہونٹوں کی نمی پیتا اس میں گم رہا۔ جب آخر میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ کومل کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ٹماٹر سا ہو گیا تھا۔ وہیں پامیر اپنا منہ پھیرے زور سے آنکھیں میر گیا۔ اس گہری خاموشی میں دونوں کے دل پھٹ کر باہر آنے کو بتاتے ہوئے کسی مرد کے قریب نہیں گئی تھی تو چھوا آج تک پامیر نے بھی نہیں تھا کسی عورت کو، جس کی وجہ سے یہ نیا احساس دونوں کو یہ ایک الگ لے پر لے آیا تھا۔ لیکن اس حرکت کے بعد اسے کومل کی سسکیاں بند ہوئی محسوس ہوئی۔ جب مڑ کر دیکھا تو وہ بالوں کو کان کے پیچھے ڈستی کنفیوز سی بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ پامیر کو پھر خود پر ضبط کھونے پر مجبور کر گئے۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا اس پر پورا اس کے اوپر جھکا اور ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کی سانسیں پھر سے بند کروا گیا۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی اور زور و شور سے ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ بالدر گرجنے کی آواز پر کومل پامیر کا کالر زور سے مٹھی میں جکڑ گئی، جس کے بعد وہ مزید بے باک ہوا اور اسے پیچھے ہٹتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس دفعہ سپیڈ پہلے سے تیز تھی۔ کومل کو اپنا دل رکتا محسوس ہونے لگا۔ اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ باہر کی جانب موڑ گئی۔ گاڑی سیدھا اس مکان کے سامنے روکی تھی۔ سیٹ بیلٹ پہلے سے کھلا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے کومل کی سائڈ آیا، جس کی نظریں اسی پر جمی تھیں، یا شاید اس کے چہرے کے بدلتے تیوروں پر۔ اس کی جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آگے بڑھتے اسے اپنے مضبوط اثار میں اٹھاتا اندر لایا۔ کومل اس کی حرکت پر مچلنے لگی تھی، لیکن اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اندر آتے آتے دونوں بھیگ چکے تھے۔ جب وہ مزاحمت کرتی نیچے اتری، پامیر کھڑے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کومل کا بھیگا وجود اور تیز سانس لیتے اوپر نیچے ہوتا سینہ اسے اپنی جانب دعوت دے رہا تھا۔ وہ وہیں سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب تر کر گیا۔ چھوڑو، وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی پیچھے دھکیل گئی۔ ہوش میں وہ اپنے سامنے مضبوط پامیر کو دیکھتے چیخ، لیکن وہ ایک ہی جس میں اس کے قریب آ کر دیوار سے پن کرتے گردن پر جھکا۔ اس کی شدت پر کومل ضبط سے آنکھیں میر گئی۔ نہیں، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ شیطان پوری طرح سے اس پر حاوی تھا۔ اب کی بار وہ نہیں ہٹا پائی تھی اور وہ بری طرح سے اسے زیر کرتے پاؤں میں بھرتا اندر موجود چارپائی تک لایا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ پامیر اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ تب بھی قرب سے آنکھیں میر گئی۔ وہ اپنی شرٹ نکال کر دور پھینکتا اس پر پوری طرح سے قابض ہوا تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر وہ اس کے نازک بدن پر برس رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ وہ اس کی شدتوں سے ہلکان ہوتی اب رونے لگی تھی، جس کی سسکیوں پر وہ ہوش میں آتا ایک جھٹکے میں اس سے الگ ہوا اور اسی حال میں دیکھتے اسے خود کی آواز باختہ ہوئے وہ کیا کر گیا تھا، اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتے کنارے پر جا پہنچا تھا۔ آئی ایم سو سوری کومل مم، وہ اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کومل رو پڑی تھی، جو پامیر کو مزید بے چین کر گیا۔ کومل، میں نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا تھا، آئی ایم سوری کومل۔ اس کی جانب مڑتے پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپکے بال پیچھے کرتے اس پر جھک کر بولا، لیکن وہ روتی رہی تھی اور اس کا رونا رہ رہ کر پامیر کو خود پر تیش دلا رہا تھا۔ لیکن بہکا صرف وہی نہیں تھا، وہ بھی اس کی برابر کی شریک تھی۔ وہ واپس اس کے قریب لیٹے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کے آپ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پاشا کو اگر یہ پتہ چلتا تو کومل سے پہلے پامیر کو گولی مار دیتا، لیکن گولی کے ڈر سے وہ اس عورت جس کی عزت پہلی بار اس نے دیکھی وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی شدتوں سے ٹوٹی کومل کا اب گہری نیند میں چلی گئی، اسے پتہ ہی چلا۔ اس کی نیند خراب نہ ہونے کے چکر میں وہ اسی پوزیشن میں رات تک وہیں لیٹا رہا تھا۔ اسے رات تک ہوش آیا۔ کومل نے جو ڈرپ لگائی تھی وہ اب جا کر پوری ہونے والی تھی۔ خود کو بیڈ پر پڑے ڈرپ لگے دیکھ وہ ایک جھٹکے میں اٹھنے لگی، جب سر چکرانے کی وجہ سے واپس سر تکیے پر ٹکا گئی۔ اسی وقت یاقوت ہاتھ میں بول لیے اندر آئے، جس میں آئس کیوب اور سفید کپڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ کومل کے کہے کے مطابق وہ بار بار پٹیاں کرتا رہا، لیکن وہ تب بے ہوش تھی اور اب حد سے زیادہ ہوش میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے آتے تڑک کر بولی، اندھی ہو، دماغ کے ساتھ آنکھیں بھی بند ہیں، اسی کی ٹون میں بولتے سائڈ ٹیبل پر بول رکھا، ہٹاؤ اس کو، کہتے ہوئے ایک جھٹکے میں ڈرپ کھینچنے لگی۔ جب ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا وہ ایک جھٹکے میں ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ زیادہ
زیادہ مدر انڈیا بننے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک تھپڑ کی مارو اور واپس سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اسے جھاڑ پہ لاتے کپڑا نچوڑ کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگا جیسے وہ ایک جھٹکے میں اتارتے دودھ پھینک گئی۔ یعقوب کو اس کی حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ دور رہو، تم مجھے جوڈیکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تڑک کر بولتے اسے مزید تیز چلا گئی۔ جب وہ دونوں اس کے ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں رکھتا اس کے چہرے پر جھکا، اسے کھیر سے اتنے قریب دیکھ مشائم کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تمہاری جھوٹی یا سچی کیئر نہیں کرتا، یہ میری مجبوری ہے جو تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ بولتے بولتے رکو اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ورنہ کیا؟ ہاں؟ اپنی دونوں ہتھیلیاں بیڈ پر ٹکاتی آہستہ سے اٹھی۔ اس کے اٹھتے وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا۔ بتاؤ نا، ورنہ کیا مار دیتے؟ تمہارو کون سی مہورت کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ بھی مشائم سی ڈرتی تو اپنے باپ سے بھی نہیں تھی۔ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گا، فی الحال اپنی پٹی کرواؤ، سنجیدہ لہجے میں بولتا باؤل سے پٹی نکالنے لگا۔ اس کی بازری یعقوب کو ہٹ کر گئی تھی اور اگر نفرت نہ ہوتی تو اسے بتاتا کہ اس کا یہ انداز اسے کتنا بھایا ہے۔ نہیں کروانی، رکھو اپنے پاس اپنی یہ۔ اس کا جملہ منہ میں رہ گیا کیونکہ یعقوب نے وہی پٹی ماتھی کے بجائے سیدھا اس کے منہ پر رکھ کر اس کی بولتی بند کروا دی۔ مزید ایک لفظ بولی تو بائی گاڈ بہت برا پیش آؤں گا۔ اسے دب سے واپس تکیے پر لٹاتے گرا کر بولا۔ اس بار اس کا غصہ کام کر گیا، وہ چپ کرتی لیٹ گئی۔ جب وہ پٹی کرتا باؤل اٹھا کر واپس روم سے نکل گیا۔ کیا چیز تھا وہ؟ مشائم لیٹی لیٹی سوچتی واپس سے گہری نیند میں چلی گئی۔ پیچھے سے یعقوب ڈرپ آہستہ سے نکالتا باہر لے گیا اور اسے پہرے پر جانا تھا، لیکن اس افلاطون کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں تھا۔ تبھی پامیر کو کال ملائی جو تین رنگ پر بھی نہیں اٹھائی گئی۔ پھر اس نے برلاس کو کال کی جس سب سمجھا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کومل کے جانے کے بعد ایک دفعہ بھی اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا، نہ اس نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ہلکا سا سوٹ پہن کر آتی، بیٹھ کے دوسری سائڈ رخ پھیرے لیٹ گئی۔ ناراض وہ تھا اور نخرے یہ میڈم دکھا رہی تھی، لیکن اسے اپنے انجمل کے بغیر کہاں چین آنا تھا۔ دل کیا تو مجبور ہوتا، اس کی بیلی مٹھی میں جکڑے پشت اپنے سینے سے لگا گیا اور قریب کرتے اس کے بالوں میں گم ہونے لگا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ تھوڑی کسمساتی دور ہونے لگی۔ جب اس نے بیلی پر اپنی گرفت اور مضبوط کی، اب تھوڑی بھی دور ہوئی تو پٹو گی۔ بھاری ہوتے لہجے میں بولتا، اس کی بضاحتیں وہیں رکوا گیا۔ ناراض میں تھا، منہ غبارے کی طرح تم نے پھلایا ہوا ہے۔ لہجے میں جیسے ناراضگی چھلکی، لیکن وہ خاموش رہی۔ جب رات کی تنہائی میں اسے جمل کی سسکی سنائی دی، مطلب وہ رو رہی تھی۔ وائفی کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے بال پیچھے کان میں ڈستے، لیکن وہ کچھ بولے بغیر اپنا منہ زیال کے سینے میں گھسا گئی۔ یہ غلط ہے یار، ایک تو غلطی کی، اوپر سے رو کر مجھے ہی سزا دے رہی ہو۔ آئی ایم سوری خان ماما، مجھے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہی اس کی شرٹ سے ناک رگڑتی سو سو کرتی رو کر بولی۔ اس کی حرکت پر زیال کو ہنسی آئی تھی، لیکن اگر ہنس لیتا تو رات کے اس پیر بیوی کے ہاتھوں شامت آ جاتی۔ چلو موڈ فریش کرنے کے لیے لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ اس کا منہ سینے سے نکالتے گال پر انگوٹھا رب کرتے پیار سے بولا۔ لیکن آپ کی چوٹ؟ اس نے بیلٹ باندھتے بازو کی جانب اشارہ کیا۔ خیر ہے، ایک ہاتھ سے بھی کر لوں گا ڈرائیو۔ اس کا ماتھا چومتے اٹھنے لگا۔ جب اسے کالر سپ کرتے واپس تکیے پر لٹایا۔ زیادہ ہیرو پنتی نہ کریں، چپ کر کے سو جائیں۔ وہ اسے ڈپٹ رہی تھی جبکہ زیال کی نظر اس کے ہاتھ پر تھی۔ ہاں باہر ہیرو پنتی نہیں کر سکتا، اندر تو رومانس کر سکتا ہوں نا۔ وہی ہاتھ کلائی سے پکڑتے اپنے نیچے کیا۔ ابھی سو جائیں، وہ آہستہ آواز میں چیخی تھی، لیکن جب خان کی رومانٹک ٹون آن ہو جائے تو اسے بند کرنا دنیا میں کسی کے پاس میں نہیں۔ میں اسی گردن پر دانت کاٹتا جمل کی چیخیں نکلوا گیا۔ پہلے وہ خود کو چھڑاتی رہی، لیکن اس کی ایک گرفت، ہاتھ کی گرفت بھی مضبوط تھی۔ کل تک ڈاکٹرز کے کہے کے مطابق اس کا بیلٹ اور گولی لگی ہوئی جگہ کے ٹانکے کھلنے تھے۔ اس کی بیلٹ سے آزادی جمل کو اپنی قید محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو گولی لگنے کے بعد اسے نہیں چھوڑا تھا، کل کے بعد کیا حشر کرنے والا تھا وہی سوچتے وہ چپ کرتی اسے وہ کرنے دینے لگی جو وہ کر رہا تھا۔